الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق اللہ مولانا العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ واجب الاحترام عزیز دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج 20 دسمبر 2021 کی تاریخ میں آپ کے اس علاقہ لیاری جامع مسجد امی عائشہ صدیقہ میں الحمدللہ آپ کے مسجد کے امام و خطیب کی پیار بری دعوت پر آپ بھائیوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا آپ کا اپنے گھر میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو حق بات کہنے، سننے، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ قرآن کریم کے 2 مقام سے میں نے تلاوت کی۔ ایک مقام پر اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندو، میری دی ہوئی نعمتوں کا اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اللہ پاک کی بے انتہا، یعنی انتہا جس کی نہیں، نعمتیں ہیں جو روزانہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایک طویل قیام کرتے تھے اور بہت زیادہ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی پوچھتے تھے، کیونکہ تلاوت اور لمبے قیام کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ اتنی طویل عبادت کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ آپ تو بخشائے ہیں، آپ سے تو اللہ پاک حساب کتاب نہیں لے گا، آپ سے تو اللہ پاک نے پوچھنا بھی نہیں، پھر اتنی طویل عبادت، اتنی لمبی عبادت کس لیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا میں اللہ پاک کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک کی عبادت کرے، اور عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ اگر آپ 24 گھنٹے اپنی زندگی کو عبادت کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں تو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کا ہر کام ہو تو وہ آپ کی عبادت ہوگا۔ اگر آپ بیت الخلاء جا رہے، سنت کے مطابق جا رہے، اور آپ نے جاتے وقت بایاں پاؤں اندر رکھنے سے قبل دعا پڑھی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ کے آپ اندر چلے گئے، اور پھر جو سنت سے ثابت نبی علیہ السلام کس طرح بیت الخلاء میں بیٹھتے تھے وہ کام آپ کر کے نکلے، پھر آپ نے اپنا دایاں پاؤں باہر رکھا اور پھر آپ نے مختصر دعائے غفرانہ کا، طویل دعا ہے،
وہ پڑھ لیں، یا غفرانہ کا حدیث پاک میں کہ اتنی پڑھ لیں، تو یہ آپ کا بیٹھنا بیت الخلاء میں سنت کے مطابق ہے، اور سنت کے مطابق جو بھی آپ عمل کریں گے وہ آپ کا عبادت بن جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب سنتی، فرمایا جو آدمی میری سنت سے محبت کرتا ہے، جس کے اندر سنت سے محبت کرنے کا جذبہ ہو، من احب سنتی، فرمایا جو میری سنت سے محبت کرے گا، سنت پر عمل کرے گا، فرمایا اس کو دنیا میں بھی کچھ ملے گا اور آخرت میں کیا ملے گا؟ فرمایا کان معی فی الجنہ، جنت سمجھتے ہیں نا، جنت ملے گی سنت پر عمل کرنے سے۔ اب مسلمانوں میں یہ بات ہے کہ مسلمان سننے سنانے میں بڑے ماہر ہیں، تقریریں گھنٹوں سن لیں گے، درس قرآن روزانہ سنیں گے، سب کچھ سننے کے باوجود عمل کے اعتبار سے مسلمان زیرو ہے۔ زیرو سمجھتے ہو نا، یہ عبادت نہیں جو ہم کر رہے ہیں، یہ ڈکوسلیں، سمجھ میں آئی نا؟ عبادت جس دن آپ نے کرنا شروع کی نا، اس دن حالات ایسے نہیں ہوں گے جیسے اب ہے، حالات پلٹا کھائے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے اپنی قوم کے بارے میں بنی اسرائیل کے کہا کہ اگر بنی اسرائیل قوم اپنے اندر لچک پیدا نہیں کرتی، اپنے حالات کو تبدیل نہیں کرتی، اپنے کریکٹر کردار پہ نظر ثانی نہیں کرتی، تو یہ پیسے پہلے اے موسیٰ تیرے آنے سے قبل جس طرح یہ ظلم و ستم کا شکار تھے، فرعون کے شکنجے میں پھنسے ہوئے تھے، اب بھی یہ پھنسے رہیں گے، ذلت ان کا مقدر ہوگی، رسوائی ان کا مقدر ہوگی۔ بھائی چھوڑتے نہیں ہوتا، بس چھوڑتے نہیں ہو رہے تھے، آواز پہنچ رہی ہے، آ رہی ہے، خیر کوئی نہیں ہے، بس آپ بیٹھ لیں، ہو جائے گا چھوڑ دیں، یہ بیماری پرانی ہے، نہیں ہے، الحمدللہ میرا روزانہ کا کام ہے، یہ پہلی دفعہ بیان کرنے نہیں بیٹھا۔ دیوبندیوں کے ہاں روڈ اسپیکر زیرو سے زیرو ہوگا، یہ اور فضول کاموں پہ خرچہ کر لیں گے، لاؤڈ اسپیکر صحیح نہیں کریں گے جس کے ذریعے لوگوں تک آواز پہنچے۔ یہ ادھر کا رونا نہیں ہے، آپ کی کراچی کا رونا ہے، ہم پنجاب میں بھی رونا رہتے ہیں، میرے اکثر آپ بیان سن لینا نیٹ پہ، میرا یہی رونا ہوتا ہے، یا لاؤڈ اسپیکر صحیح نہیں، یا اس میں انگلیاں مار کے کبھی ایک انگلی کبھی دوسرا انگلی، چھوڑ دو اس کو، بس بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھ کے بات سن لو کافی ہے۔ ویسے کون سا ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ تو آپ کے لیاری کو الحمدللہ میں پوری لیاری اکٹھی ہو جائے تو سب کو میں بغیر لاؤڈ اسپیکر الحمدللہ سنا سکتا ہوں بات، ٹینشن نہ پکڑے آپ، بات کو توجہ سے سنیں۔ تو فرمایا نعمتوں کا شکر جب ادا نہیں کرو گے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، فرمایا اللہ نے جو نعمتیں دی ان کا شکر ادا کرو۔ بنی اسرائیل کو نعمتیں ملی، ایک تو جسم و جان میں انسان کے ہزاروں نعمتیں ہیں، وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی ذات میں غور کرو۔ جب آپ اپنی ذات میں غور کرو گے، کب غور کرتے ہیں؟ جب اللہ کی دی ہوئی نعمت میرے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ جب تک زبان کی نعمت صحیح تھی، اس کو استعمال غلط سلط کیا، اس کی قدر نہیں تھی۔ دانتوں کی نعمت تھی، ہزاروں چیزیں کھائیں، کبھی زبان پر لفظ شکر نہیں آیا۔ آنکھ کی نعمت تھی، اس سے غلط سلط دیکھا مگر کبھی زبان پہ لفظ شکر نہیں آیا۔ سماعت کی نعمت تھی، آپ نے ہزاروں باتیں سنی مگر کبھی شکر نہیں کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ کب شکر شروع ہوا؟ کب فکر لگی؟ جب آنکھ سے بینیائی چلی گئی، کانوں نے سننا ختم کر دیا، اب فکر لگتی ہے، پھر نعمت کی قدر آتی ہے۔ مگر اللہ پاک بتاتے ہیں کہ میرے بندے جب تک نعمت تھی تو نے اس کی قدر نہیں کی، اب ہم نعمت لے رہے، اب دنیا کے ڈاکٹر اکٹھے کرو، ہمارے جیسی آنکھ آپ کو نہیں دیں گے۔ جیسے ہم آپ کو کان دیے تھے سننے کے لیے، وہ سماعت والی چیزیں کانوں میں موت کچھ لوگوں نے لگا لیا، وہ سماعت نہیں ہے۔ زبان پہ فالج پڑ گئی، دنیا کا کوئی ڈاکٹر آپ کی زبان کو سیدھا نہیں کر سکتا۔ دانت ایک دفعہ اکھڑ گئے، مصنوعی دانت لگا سکتے ہیں، اصلی حقیقی رب کے بنائے ہوئے دانت دوبارہ نہیں مل سکتے۔ ایک دفعہ ٹانگ میں موچ آ گئی، ہڈی ٹوٹ گئی، ڈاکٹر پلستر لگائے گا، جوڑے گا مصنوعی طریقے سے، مگر حقیقت میں جو
طاقت اور قوت پہلے والی ٹانگ میں تھے، اب وہ باقی نہیں رہی۔ اب ہمیں خیال آتا ہے کہ ٹانگ کی نعمت چلی گئی، ہاتھ کی نعمت چلی گئی، زبان کی نعمت چلی گئی۔ اب میرے بھائی خیال آتا ہے تو اینڈ پہ پھر انسان کے ہاتھ سے پرندہ اڑ جاتا ہے، پھر پتہ نہیں چلتا انسان سے۔ ایک بیماری آئی، جب تک نعمت تھی اس کی قدر آپ نے نہ کی۔ اب یہ تو میں جسمانی نعمتیں گنوا رہا ہوں، یہ جو جسمانی نعمتیں ہیں ان کی ہمیں قدر نہیں، یہ تو بابا جسمانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آنکھ چلی گئی کوئی نقصان نہیں، زبان بند ہو گئی کوئی نقصان نہیں، کانوں نے سننا چھوڑ دیا کوئی نقصان نہیں، ہاتھ پاؤں مفلوج ہو گئے کوئی نقصان نہیں۔ بابا نقصان سب سے بڑا کب ہوتا ہے؟ جب میرا رب ایمان کی نعمت چھین لیتا ہے۔ ہاں میرے بھائی، اصل نعمت وہ ہے۔ اگر ٹانگ ٹوٹ گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے۔ کئی صحابہ معذور پڑے رہے، انبیاء معذور پڑے رہے، انبیاء پہ بھی حالات آتے رہے، بیماریاں بخار یہ ساری چیزیں انبیاء کے ساتھ بھی تھی، بلکہ آپ سے ڈبل تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیمار پڑے ہیں اور صحابی آئے، پوچھا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ازواج میں سے، انہوں نے پوچھا اللہ کے محبوب آپ کو اتنا شدت سے بخار ہے؟ فرمایا ہم انبیاء کے جس طرح مراتب درجات بلند ہیں، فضیلت میں ہم سب سے فائق ہیں، اوپر ہیں، اسی طرح ہمیں بخار بھی ڈبل آتا ہے، ہمیں تکلیف بھی ڈبل ہوتی ہے۔ انبیاء کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تو جسمانی بیماری کا آ جانا یہ کوئی نقصان نہیں ہے۔ نقصان تب ہوگا کہ جب آپ کا ایمان آپ کے ہاتھ سے نکلے گا، اور اس وقت مسلمانوں کو پتہ نہیں چل رہا۔ ایمان کے ختم کرنے کے آلات ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایمان ہمارا کہاں ختم ہو رہا ہے؟ فرمایا ایک وقت امت پر آئے گا، یمسی مؤمنن ویصبح کافرن ویصبح مؤمنن ویمسی کافرن۔ فرمایا ایک وقت آئے گا، رات کو ایمان کی حالت میں سوئے گا، صبح اٹھے گا بیدار ہوگا تو کفر کی حالت میں۔ کیسے؟ کیا کرے گا؟ زبان کا بول غلط، عمل سنت کی مخالفت میں، شریعت کا مذاق۔ اس وقت پوری دنیا میں بدبخت قوم مسلمانوں کو کہو جو سب سے زیادہ شریعت محمدیہ کا مذاق اڑا رہے۔ مسلمان، کافر تو ہے ہی کافر۔ دیکھو ایک بات سمجھنے کی ہے نا، آپ کا ایک اپنا بیٹا ہے، حقیقی بیٹا ہے، نسبی بیٹا ہے، ایک آپ کا محلے کا بیٹا ہے جو آپ کو ابو کے درجے پہ رکھتا ہے، چاچا کے درجے پہ رکھتا ہے، آپ اس کو بیٹا کہتے ہو۔ اگر محلے کا بچہ آپ کو گالی دے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، مگر آپ کا اپنا بچہ جب گالی دے گا پھر آپ کو تکلیف ہوگی۔ بابا کافر تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے نا، وہ تو اللہ کو مانتا نہیں ہے، قرآن کو نہیں مانتا، جس نبی کا تو کلمہ پڑھتے اس نبی کو نہیں مانتا۔ کافروں پہ ہم گلے کر رہے ہیں، کافر یہ کر گئے، کافر وہ کر گئے۔ تیرے کرنے کے جو کام تھے وہ تو نے کیوں نہیں کیے؟ جو تیری ذمہ داری تھی، ڈیوٹی تھی، اس کو تو نے نبھایا؟ اگر دیکھ میرے بھائی، یہاں کراچی میں اگر آپ کسی کے پاس ملازم ہیں، آپ کو یہاں سے وہ بھیجتا ہے لاہور، اور آپ کو روپیہ پیسہ ساری ضروریات راستے کی دیتا ہے، یہ زیادہ راہ ہے، آپ نے کھانا پینا لباس اچھا پہننا، آپ کو گاڑی بھی دے دیتا ہے، ساری چیزیں دے کر لاہور بھیجتا ہے، اور ایک کام ڈیوٹی آپ کے ذمہ لگائی کہ آپ نے یہ کام کر کے آنا ہے۔ آپ کسی کمپنی میں ملازم ہیں، آپ جہاں کہیں بھی کوئی کام کر رہے ہیں، اگر وہ آپ کو بھیجتا ہے آپ کا مالک، آپ کا جو ہے مینیجر صاحب، اور آپ لاہور گئے، آپ نے کہا وہ کام تو ہم کریں گے، صحیح ہے، چلو ایسے کرتے ہیں۔ لاہور میں جا کے آپ نے باغیچہ دیکھا، آپ نے چڑیا گھر دیکھا، بادامی باغ دیکھا، یتیم خانہ دیکھا، سارے خانے مانے دیکھتے چلے گئے، یہاں تک کہ وقت ہو گیا اینڈ، ایک ہفتے کا ٹائم تھا آپ کے پاس، ایک ہفتے کے بعد آپ جہاز پہ بیٹھے واپس آئے کراچی۔ اب مالک پوچھتا ہے کہ بیٹا جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام کیا؟ اب آپ آگے سے کہتے ہیں میں نے تو بادامی باغ دیکھا ہے، بڑا مزے کا تھا، میں نے تو چڑیا گھر دیکھا ہے۔ وہ کہے گا الو کے پٹھے، جس کام کے لیے تجھے بھیجا تھا وہ کام تو چھوڑ کے دوسرے کام کرتا رہا۔ اب بتا ایسا مالک ایسے نوکر غلام خادم کو اپنے پاس رکھے گا؟ رکھنا تو دور کی بات ہے، اس کو سزا دلوائے گا،
اس کو 2-4 چانٹے لگائے گا۔ رب کا بھی یہ اصول ہے، رب نے دنیا میں بھیجا کس مقصد کے لیے تھا۔ آج مسلمان کو سارے مقاصد یاد ہے، اسے یہ پتہ ہے کہ بچوں کے لیے روٹی کمانا میرے لیے ضروری ہے، میرے کپڑے پہننا ضروری ہے، میرے لیے فلاں فلاں کام کرنا ضروری ہے۔ دنیا کو اتنا چاہا، اتنا سوچا، اتنا دنیا کے لیے بھاگا کہ مقصد زندگی مسلمان کی آنکھ سے اوجھل ہو گیا، غائب ہو گیا۔ اب کسی سے آپ سوال کریں، غلام مصطفیٰ فاروقی صاحب اپنے مقتدیوں سے کبھی پوچھے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، ایک مقتدی نہیں بتا سکتا۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ صبح اٹھو، ہماری زبان میں، آپ تو یہاں کراچی والے اردو میں کہتے ہیں نا جانور، ہماری زبان میں کہتے ہیں ڈنگر، ڈنگر، یہ سارے ڈنگرون، یہ ڈنگر ہے، ڈنگر جانور، جیسے جانور شتر بے مہار، جس کی مہار کھول دو نا اونٹ کی، جہاں دل چاہا ادھر منہ مارا ادھر مارا، اسے نہیں پتا کہ یہ اپنی ہے یا پرائی ہے، اس کو نہیں پتا، اس کا مقصد پیٹ بھرنا ہے۔ ہم بھی جانوروں کی مانند ہیں، ہمیں بھی نہیں پتا ہمارا مقصد زندگی کیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے نماز پڑھ لی، ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ اگر یہی نماز صرف زندگی کا مقصد تھا تو پھر صحابہ آپ سے اچھی نمازیں پڑھتے تھے۔ آپ غلام مصطفیٰ صاحب کو ہٹائیں، وقت کے کسی ولی کو، بزرگ کو، شیخ الحدیث صاحب کو، مفتی اعظم پاکستان کو کھڑا کریں یہاں مصلی پہ، یا کسی غریب کے بچے کو کھڑا کریں، امام کوئی بھی بنے، امامت کرے گا تو آپ کو 25، 27 یا 500 کا اجر ملے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ جماعت کرائیں تو اجر کم، مفتی صاحب کرائیں تو زیادہ، شیخ الحدیث کرائیں تو اور زیادہ، ایسے ہے یا نہیں؟ وہی غریب بڑھائے، کوئی بڑھائے 25، 27، 500، بس یہ حدیث میں۔ مگر میرے بھائی، صحابہ جس محبوب پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، وہاں ایک نماز پڑھنے پر 50,000 نمازوں کا اجر تھا، اب بھی ہے۔ تو صحابہ کی ایک نماز 50,000 والی، تیری ایک نماز 27 والی، زمین آسمان کا فرق، اور وہ صحبت رسول میں رہے۔ میں نے رات کو بھی ایک جملہ کہا، آپ کو بھی بتائے دیتا ہوں کہ قیامت کے روز صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہوگی۔ قیامت کے روز یہ جملہ یاد رکھنا، قیامت کے روز کافروں کے اعمال سے بحث نہیں ہوگی، ڈائریکٹ جہنم۔ صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں، ڈائریکٹ جنت، جنت جہنم۔ حساب کتاب ہوگا ہمارا، پوچھ گچھ ہوگی ہم سے، صحابہ سے اللہ نہیں پوچھے گا، صحابہ سے اللہ پوچھے گا ہی نہیں۔ ورنہ دیکھیں، اگر نمازوں کی بات آئے، نمازوں پہ بات آئے تو پھر ہم دیکھتے ہیں، دین کی محنت پہ بات آئے، کریکٹر کردار پہ بات آئے، پھر ابو بکر صدیق کے اعمال بھی زیادہ، ابو بکر صدیق کی صحبت بھی کم، ابو بکر صدیق کی قربانیاں بھی زیادہ۔ بلکہ بخاری سنا دوں، بخاری شریف میں ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کے کلمات نقل کیے۔ کیا فرماتے ہیں ابو بکر صدیق؟ فرماتے ہیں لست تارکن شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به الا عملت به۔ فرماتے زندگی میں ایسا کام کہ جو اللہ کے محبوب نے کیا ہو، مجھ سے چھوٹا ہو، یہ کبھی نہ ہوا۔ ابو بکر کہنے، اگلی بات سنیں جو میرے اور آپ کے لیے تنبیہ ہے، میرے آپ کے لیے ڈراوا ہے، میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے، میرے آپ کے لیے سبق ہے۔ وہ کون سی بات ہے؟ فرماتے ہیں میری زندگی میں ایسا کبھی وقت نہیں آیا کہ عمل کیا ہو اللہ کے محبوب نے اور میں نے چھوڑ دیا ہو، ایسے نہیں ہوا۔ بخاری سنا رہا ہوں، بخاری۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک بات تھی جس نے مجھے عمل پہ مجبور کیا۔ فرماتے ہیں وَإِنِّي أَخْشَىٰ، مجھے یہ دھڑکا لگتا تھا، مجھے یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ اگر میں نے کوئی عمل اللہ کے محبوب کا زندگی میں چھوڑ، کون کہہ رہا ہے؟ پہلے دماغ میں بٹھاؤ ابو بکر صدیق کو۔ ابو بکر صدیق عام شخصیت نہیں ہے، بڑی شخصیت ہے جس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، جو نبی کا یار غار مزار بنا، آج تک پیغمبر کے ساتھ سویا، روز قیامت پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ، میدان محشر میں ساتھ، حوض کوثر پہ ساتھ، جنت میں بھی ساتھ جائے گا، گارنٹی شدہ، مہر یافتہ جنتی، اتنے بڑے اعزازوں کا مالک وہ ابو بکر کہہ رہا ہے۔ پھر اس حدیث اور ان کلمات کی روشنی میں میں اور آپ ذرا اپنے گربان میں جھانکیں اور سوچیں کہ جس نے جنت پا لی، سرٹیفکیٹ مل گئے، بارہ جنت کی بشارت ملی، قرآن نے صحابی کہا،
والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ دور منصور میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت علی فرماتے تھے والذی جاء بالصدق، اس سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وصدق بھی، اس سے مراد ابو بکر صدیق ہیں، کنفرم جنتی، جسے قرآن نے اتقا کہا، سب سے بڑا متقی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس کی شان میں اتری، وشاورہم فی الامر، جس کی شان میں اتری، سورۃ اللیل جس کی شان میں اتری، بلکہ رب نے بتایا کہ سورۃ ضحیٰ میں میرے محبوب کے فضائل ہیں اور سورۃ اللیل میں میرے محبوب کے صحابی ابو بکر کے فضائل ہیں۔ جو ابو بکر کے فضائل نہیں مانتا وہ نبی کے فضائل بھی نہیں مانتا، یہ بتایا ہے قرآن نے، تذکرہ ہوا ہے، 12 جنت کی بشارتیں ملی۔ وہ ابو بکر صدیق وہ کیا کہہ رہے؟ فرماتے ہیں میں نے عمل کوئی نہ چھوڑا، کیوں؟ مجھے یہ دھجکا، یہ ڈر لگا رہتا تھا، خوف لگا رہتا تھا، اگر میں نے کوئی عمل اپنے محبوب کا چھوڑ دیا ان ازیغا تو میں ابو بکر گمراہ ہو جاؤں گا۔ بات سمجھ آئیے یا نہیں؟ ابو بکر صدیق تو دور کی بات ہے بھائی، ہم تو ان کے پاؤں کی، ان کے نا ابو بکر کے غلام 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 گنتے رہو نا، جو ان کے سارے کمزور غلام ہیں نا، اس غلام کے پاؤں کی میں تو اور آپ مٹی بھی نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق جب یہ کہہ رہے ہیں تو پھر میری آپ کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ ہمیں کتنا ڈر ہونا چاہیے؟ ہمارے دل میں کتنا خوف ہونا چاہیے؟ میرے بھائی صحابہ ڈرتے تھے، ڈرتے، کوئی عمل شریعت کی مخالفت پر نہیں تھا، اگر کوئی غلطی ہو جاتی اور اللہ کے محبوب تنبیہ کرتے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، ایک نوجوان کنکری اٹھا کے یوں پھینک رہا ہے، یوں، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ قریب سے گزرے، کہا بیٹا نہ اس سے شکار ہو سکتا ہے، نہ اس سے تیرا مقصد حاصل ہو سکتا ہے، کنکری نہ مار، لا یمنہ ہو، اللہ کے محبوب نے منع کیا کسی کی آنکھ میں لگ جائے، کسی کی آنکھ میں لگ جائے۔ اب یہ بات کہی، گلی سے چلے، دیکھا وہ نوجوان پھر کنکر یوں مار رہا ہے، تو کھڑے ہو کر کہا میں تجھے نبی کی حدیث سناؤں؟ تو پھر آگے سے کنکر مارے، آج کے بعد جب تک میں زندہ ہوں تیرے ساتھ لا یکلموں کا کلام نہیں کروں گا۔ اور یہاں نبی کی شریعت کا مذاق، شادی ہو رہی ہے، میری مائیں بہنیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں یہ سب کو پتہ ہے، سب پہ کھلا ہوا ہے، بھائی کیا کر رہے، ڈھول باجے محلے والوں کو پریشان کر رکھا ہے، ساری رات کناتے لگائی ہوئی ہیں، یہ لگے ہوئے ہیں، ان میں شرم ہے کوئی تھوڑی بہت؟ کوئی سوچا ہے کبھی یہ؟ موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکلے ہوئے، روڈ پہ گھمائے جا رہے ہیں، گاڑیوں پہ دیکھ لو بابا یہ جانور ہے، جانور۔ انسانیت، انسان کسے کہتے ہیں آپ پوچھو قرآن سے، انسانوں میں اور جانوروں میں یہی فرق ہے، جانور تمیز نہیں کرتا، جانور کوئی تمیز نہیں کرتا، آگے ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، جانور کو نہیں پتا، مگر جو انسان کی خصلت ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ کتا ہم سے اچھا ہے۔ کیسے؟ کہ کتا جس مالک کا کھاتا ہے اس مالک کا در نہیں چھوڑتا، اگر اس کا بچہ پتھر مارے نا تو کتا جواب میں، مجھے اس دن ایک آدمی نے، میں نے اپنا بعد میں جمعہ پڑھا، کہتا یار آپ ہمیں کو کتا کہہ رہے ہو، میں نے کہا میں نے کب کتا کہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے نا جی، اب قرآن کی تو مخالفت کرے گا، قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، میں نے تو نہیں کہا، قرآن کہتا ہے کہ یہ جانور ہے، جانوروں سے بدتر ہے، قرآن نے نہیں کہا جی فمثلہ کمثل الکلب، میں نے کہا بھائی جسے فمثل الکلب کتا قرآن نے کہا یہ کافر تھا، مولوی صاحب کافر تھا، یہ بل ہم من بہورا کافر تھا۔ بولو بھائی یار آپ کو پتہ ہی نہیں اللہ کے بندو، بڑا تو مسئلہ یہ ہے، آپ کی تحقیق بڑی کام میں، یہی تو بڑا مسئلہ ہے کہ پتہ نہیں ہمیں، مسلمان تھا، بزرگ تھا، اللہ والا تھا، جنہیں قرآن نے کہا ذالک مثلہم فی التوراۃ، جنہیں قرآن نے کہا مثلہم فی التوراۃ، اپنا قرآن کہتا ہے کہ یہ گدے کی طرح ہے، جنہیں قرآن نے گدہ کہا، یہ گدہ جنہیں کہا گیا یہ کافر نہیں تھے، یہ یہودیوں کے علماء تھے، اس وقت کے جید مسلمان تھے، مگر لائن سے ہٹے، پھر اللہ پاک نے قرآن میں کہہ دیا کہ یہ جانور ہیں، یہ گدے ہیں، فرمایا جس طرح گدے پہ کتابیں رکھو تو اسے فائدہ نہیں، ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اب 2 ٹانگ والا کتا، 2 ٹانگ والا گدہ اس کا قرآن میں ذکر ہے، 4 ٹانگ والا کتا، 4 ٹانگ والا گدہ اس کا بھی قرآن میں تذکرہ ہے، مگر یاد رکھنا 2 ٹانگ والا کتا کاٹے تو جان جائے گی، اور 2 ٹانگ والا 4 ٹانگ والا کتا کاٹے تو جان جاتی ہے، اور 2 ٹانگ والا کاٹے تو ایمان جاتا ہے، ایمان جاتا ہے، خطرناک ہے یہ 2 ٹانگ والا۔ ہاں جی آپ قرآن سے پوچھو نا میرے بھائی، قرآن جب پڑھو گے تو آپ کو سب پتہ چلے گا۔
اب دیکھو میں اور آپ بیٹھے، کسی کے سر میں درد ہے، کبھی ایک کے سامنے شکوہ، کبھی دوسرے کے سامنے شکوہ. علماء نے لکھا ہے کوئی ایسی بات جس میں سقم ہو، کمزوری ہو، ضعف ہو، اس کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے. اب آپ سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کو کیا ہوا، وہ جی مجھے بخار ہو گیا، اللہ پہ گلے کر رہے ہیں، اللہ پہ شکوے کر رہے ہیں، یار گھر میں بیماری، اللہ نے ہمارے گھر میں بیماری بھیج دی. مگر آپ قرآن سے پوچھیں تو ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں تذکرہ ہے تفصیلی، اور ابراہیم علیہ السلام خود بتا رہے ہیں. اب یہ بتاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام نے ساری چیزیں گنائیں، ایک ایک چیز. اللہ نے مجھے ہدایت دی، اللہ پاک سورج نکالتا ہے، اللہ غروب کرتا ہے، دن لاتا ہے، رات چلی جاتی ہے، رات آتی ہے، دن چلا جاتا ہے، ساری باتیں گنائی نا ابراہیم علیہ السلام نے. اب یہ بتاؤ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نا، کبھی گفتگو ہوتی ہے، جماعت والے کیا کہتے ہیں؟ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ اور اس میں کرتے کرتے اینڈ پہ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں صحت بیماری کس کے ہاتھ میں جی؟ اور ہے کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. اب ابراہیم علیہ السلام نے یہاں رخ چینج کیا کہ صحت تو نعمت ہے، بیماری سقم کمزوری ضعف ہے، اور بیماری کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی. اور جب بات آئی نا تو ساری باتوں میں یوں 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 کہہ کہ اللہ پاک کے سامنے جب آئے یہ بیماری کی بات کی تو پھر یوں نہیں فرمایا کہ اللہ تو ہی صحت دیتا ہے، تو ہی بیمار کرتا ہے، تو نے بیمار کیا، تو نہیں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو صحت دیتا ہے. بیماری کی نسبت کس کی طرف کی؟ قرآن سے پوچھنا، قرآن ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں. چلو آپ کو قرآن سے ایک اور نقشہ کھینچ کے بتاتا ہوں. قرآن آپ کی مسجد میں ہاں ہے تو دے دو، ایک قرآن دے دے، آپ کو قرآن سے سناتے ہیں. تھوڑا سنو، قرآن کو سمجھو، پھر سمجھو گے تو پھر مسئلہ حل ہوگا. اب تو ہم نے قرآن سمجھا نہیں ہے. ایک تو یہ میں نے بتا دیا ایزی کر کے کہ آپ سمجھ جائیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. آئیے میں انشاءاللہ ہے قرآن ہے، لے آئیں قرآن. قرآن کا ایک نسخہ دے دے تاکہ آپ کو الحمدللہ میں سمجھاؤں کہ آپ سمجھیں. جو بات میں کرنے جا رہا ہوں بڑی قیمتی بات ہے، پوائنٹ کی بات ہے، مگر آپ توجہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آئی. دیکھیے قرآن کا 15واں پارہ ہے، اس کا اختتام ہو رہا ہے، اور اس کے بعد 16واں پارہ شروع ہو رہا ہے. یہاں دو نبیوں کے واقعات ہیں، ایک تکوینی نبی ہیں، ایک تشریعی نبی ہیں. ایک موسیٰ علیہ السلام ہے اور ایک خضر علیہ السلام ہے. اب ان کا قرآن میں یہاں واقعہ بیان ہوا. میں واقعہ تفصیل نہیں سمجھاؤں گا، جو بات سنانا چاہتا ہوں اس کو سننے کی کوشش کریں. بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف غلط کام کی نسبت نہیں کرنی چاہیے. اللہ کی طرف نہیں نسبت ہوگی، اس نسبت کو آپ اپنی طرف کرو گے. چلو ایک موٹی مثال دوں. یہ تو میں کہہ سکتا ہوں نا جی نماز کی توفیق کس نے دی؟ تو پھر یوں کہوں کہ چوری کی توفیق کہہ سکتے ہو؟ نہیں ایسے کہہ سکتے ہو اللہ نے توفیق دی، چوری کر لی. ہاں قرآن پڑھنے کی توفیق اللہ نے دی اور شراب پینے کی توفیق بھی اللہ نے دی، ایسے کہہ سکتے ہو؟ ذرا مسئلہ پوچھ رہا ہوں علماء سے، اگر ایسے کہہ دیا تو پھر ایمان باقی ہے؟ توجہ کرنا ذرا. آج ہم بہت ساری ناشکریوں میں ایک بڑی ناشکری اور جرم گناہ کبیرہ یہ کر رہے ہیں. کیسے کافر ہوں گے ہم؟ کیسے ایمان اندر سے جائے گا؟ ایسے گلہ ہوگا. ایک عورت کا خاوند مر گیا اور اس نے واویلا کیا، پورا محلہ سن رہا ہے، اللہ کیا تجھے میرا ہی گھر ملا تھا، چھوٹے بچوں کا خیال نہیں کیا؟ میرے خاوند کی موت آ گئی، چھوٹے چھوٹے بچوں پہ ترس نہیں آیا؟ عورت نے یوں آواز نکالی. میں نے فتویٰ علماء سے لیا، علماء نے کہا یہ عورت کافر ہو چکی ہے، اس کا ایمان گیا جس نے یوں کہا. اور یہاں سارا دن کیسے کفریہ جملے مسلمان زبان سے نکال رہا ہے، صبح شام شریعت کی مذاق میں. علماء نے یوں لکھا ہے کہ اگر کوئی داڑھی مونڈ رہا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، گناہ ہے، یہ بھی جرم ہے. مگر کوئی داڑھی رکھ کے کبھی ایل بنا رہا ہے، کبھی ایب بنا رہا ہے، داڑھی کا مذاق کر رہا ہے، یہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. بابا ہمارے اندر سے ایمان ایسے نکلے گا کہ ہم وہ جملے کہہ جائیں گے جو شریعت کی مخالفت میں ہوں گے. شعائر اللہ کا ہم مذاق اڑائیں گے، ہم آذانوں کا مذاق اڑائیں گے، ہم نماز کا مذاق اڑائیں گے، ہم قرآن کا مذاق اڑائیں گے. پھر نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا. اب قرآن میں خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، دو پیغمبروں کا واقعہ ہے. اب دونوں جا رہے ہیں، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آپ جائیے خضر علیہ السلام سے ملاقات کیجیے. ملاقات ہو گئی، علم سیکھنے آئے تھے، اللہ نے سکھانا تھا. موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے پیغمبر ہیں، جلیل القدر، اولو العزم، 5 پیغمبر ہیں. 5 پیغمبروں میں نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام،
عیسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اولو العزم پیغمبروں میں موسیٰ کلیم اللہ جس کی کوہ طور پر اللہ سے براہ راست بات ہوتی تھی، وہ اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ نے بھیج دیا۔ یہاں بہت سارے نقطے علماء نے لکھے، اس سورۃ کاف میں یہ جو واقعہ آیا ہے نا، یہاں سے علماء نے بہت کچھ، اور دو چیزیں میں یہاں سے بیان کرتا ہوں، آپ کو دو چیزیں بتاتا ہوں اسی ایک واقعے کے اندر سے، شاید میرا دل کہتا ہے اب تک آپ نے سنی ہو۔ علماء اس پر بہت زیادہ تشریح کی، نکات بتائے ہیں، میں آپ کو اس واقعے کی توسط سے دو چیزیں بتانا چاہتا ہوں، توجہ کرنا۔ میں نے بات یہ کی اگر جسم کے اندر کوئی بیماری آئی، آنکھ چلی گئی، یہ نقصان نہیں ہے، ہاتھ چلا گیا نقصان نہیں ہے، اللہ نہ کرے ایمان چلا جائے، یہ دنیا کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ ایمان کے بغیر چلے گئے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اب ایمان کو باقی رکھنا ہے تو ایمان باقی کیسا رہے گا، یہ میں آگے جا کے بات کرتا ہوں، توجہ سے یہ بات سن لے پہلے۔ اب خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی بات چلی، بات چلتے چلتے کچھ واقعات سامنے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، اللہ پاک کا حکم تھا، موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، خضر علیہ السلام کر رہے ہیں۔ اب خضر علیہ السلام اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر رہے، حکم کس کا ہے جی؟ اللہ کا۔ اللہ کے حکم کے بغیر تو وہ کچھ کرتے نہیں تھے، اللہ ہی نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اب جائیے خضر علیہ السلام کے پاس، گئے خضر علیہ السلام کے پاس، ملاقات ہوئی، ملاقات ہونے کے بعد تفصیلی واقعہ ہے۔ اب پہلا واقعہ کشتی میں بٹھایا، دونوں سمندر میں چلے، کشتی والوں نے کرایہ بھی نہیں لیا۔ یہ ایسے مثال لے لو کہ آپ آ رہے ہیں، رکشے والا ملا، اس نے کہا حاجی صاحب بیٹھ جائیں، آپ کو بٹھایا، آپ کو لی مارکیٹ سے اٹھایا یا کدھر گارڈن سے اٹھایا یا جوبلی سے اٹھایا، یہاں آپ کو لیاری ملایا اور نیچے اترے، آپ کو کہا حاجی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ بزرگ آدمی ہیں، آپ کرایہ نہ دیں۔ آپ کرایہ بھی نہیں دیتے، وہ لیتا بھی نہیں ہے، احسان بھی کیا، عزت بھی کی، آپ سائڈ سے ایک پتھر اٹھاتے اور اس کا شیشہ توڑتے۔ تو اب اس رکشے والے کو غصہ آئے گا یا نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کشتی والے بٹھا رہے ہیں، میں اور خضر بیٹھے ہیں، عزت بھی کی، کرایہ بھی لکھا ہے، تفاسیر میں نہیں لیا، احترام کے ساتھ۔ اب یوں کونے پہ کشتی پہنچی، خضر علیہ السلام نے تختہ توڑ دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، اس نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ، ایک تو انہوں نے ہمارے ساتھ بھلا کیا، آپ کشتی کا تختہ توڑ رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے آپ سے شروع میں یہ بات کی تھی آپ صبر کے ساتھ رہنا، خیر اب آپ نے صبر کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مان لیا، آگے گئے، بچے کھیل رہے، خوبصورت بچے، ان میں سب سے حسین و جمیل اچھا بچہ جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے خضر علیہ السلام کے، اور بچوں کو چھوڑا، گئے اور اس بچے کو پکڑ کے، بعض روایات میں آتا ہے نیچے لٹایا، گردن اتار دی، بعض میں آتا ہے گردن مروڑ دی، حسین جمیل بچہ مار دیا۔ اب بتاؤ بچے کا قصور بھی کوئی نہیں، مگر خضر علیہ السلام نے بچہ مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر کھڑے ہوئے، یہ کیا کیا؟ کہا آپ سے یہ بات کہی تھی کہ صبر کرنا ہے، اب اگر آپ نے صبر نہیں کیا، آپ ادھر میں ادھر۔ خیر تیسرا واقعہ، آگے گئے، گاؤں میں پہنچے، ایک علاقے میں پہنچے، اور وہاں جو لوگ تھے بڑے سخت طبیعت کے لوگ تھے، مہمان نواز نہیں تھے، انہوں نے نہ کوئی کھانے کا پوچھا، نہ پانی کا پوچھا، نہ سونے کے لیے جگہ دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام گاؤں سے نکلے، دیوار گر رہی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیوار کو ہم سیدھا کر دیں، کہ انہوں نے تو مہمان نوازی نہیں کی، خدمت بھی نہیں کی، اب خواہ ان کی دیواریں بنا رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ اب آپ کی میری جدائی ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو اور باتیں کھل کھل کے آتی، مگر خیر بات اب سنیں، جو آپ کو سمجھاؤں گا دو باتیں، توجہ سے بات سن لیں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ قرآن ہمیں کیا درد دیتا ہے۔ اب ہوا کیا، دو چیزیں یہاں سے بیان ہوں گی جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی جدائی ہو گئی۔ جدا ہوتے ہوتے موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے۔ قرآن یہاں اس کا تذکرہ کرتا ہے، قال ھذا فراق بینی و بینک، آپ ادھر جائیں میں ادھر جاتا ہوں، مگر سنیں سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، آپ کو ذرا یہ تو بتا دوں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کی تفصیل سن کے جائیں، جس پر آپ نے تھوڑی سی جلدی کی، مگر تفصیل سنیں۔ اب تفصیل میں پہلا کام کس کی مرضی سے ہوا جی؟ اللہ کی۔ دوسرا کام کس کی مرضی سے؟ تیسرا کام کس کی مرضی سے؟ اللہ کی۔ تو اللہ نے تینوں کام کروائے پیغمبر کے ہاتھ سے، مگر اب میں نے یہ شروع میں بات کی کہ سکم، ضعیف، کمزور بات اللہ کی طرف منسوب نہیں کریں گے۔ اب آپ کو شروع میں ایک بات بتاؤں، اب سمجھ لیں۔ دیکھو بچے کا قتل کرنا اچھا کام ہے یا برا جی؟ برا کام۔
تختی کے پھٹے توڑنا اچھا کام ہے یا برا؟ جی برا۔ دو باتیں ہو گئیں۔ اب کسی کی گرتی ہوئی دیوار کھڑی کرنا اچھا کام ہے یا برا؟ آپ یہ مانتے ہو دو کام اچھے نہیں ہیں، ایک کام اچھا ہے، یہ آپ بھی مانتے ہیں، اور کام تینوں کس کی مرضی سے ہوئے؟ اللہ کی مرضی سے ہوئے۔ دو کام آپ کی طبیعت، آپ کی عقل کہتی ہے کہ دو کام صحیح نہیں ہوئے، ایک کام صحیح ہوا۔ تینوں کام کیے پیغمبروں نے، ہوئے اللہ کے حکم سے۔ اب ہم قرآن سے پوچھتے کہ خضر علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے تھے کہ میں نے کشتی کے پھٹے کیوں توڑے، تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام یوں کہہ سکتے تھے، اے موسیٰ پیغمبر، اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کشتی کا پھٹا توڑ دیا جائے تاکہ اس کشتی میں عیب آ جائے، اور وہاں ایک جیسور نام کا بادشاہ ظالم ان سے یہ کشتی غصب نہ کرے، اس سے بچاؤ کے لیے میں نے پھٹا توڑا، اللہ کے حکم سے نہیں۔ یوں نہیں فرمایا۔ کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو یوں بات بتاتے بتاتے، اما السفینۃ فکانت لمساکین یحملون فی البحر، یہ جو آپ نے کشتی کے اندر دیکھا کہ میں نے مساکین کے وہ جو پھٹے وٹے توڑے ہیں ان میں عیب پیدا کیا، کیا فرماتے؟ فَأَرَدْتُ، میں نے ارادہ کیا۔ کام کس نے کروایا؟ کام ظاہر میں لگا اچھا نہیں، نسبت کس کی طرف؟ اپنی طرف۔ ایک بات سمجھ آئی؟ اب یہ تو آگے بتایا کہ میں نے پھٹے کیوں توڑے، پھر دوسری بات بتائی، فرمایا جو بچہ میں نے قتل کیا، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقُهُمَا۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ موسیٰ جو بچے کو میں نے قتل کیا آپ میرے ساتھ تھے، اب قتل کس کی حکم سے ہوا؟ اللہ کے، مگر کیا فرماتے؟ فَأَرَدْنَا، ہمارا ارادہ ہوا۔ دو کام تھے، سکم والے، کمزوری والے، عیب والے، اس کی نسبت کس کی طرف؟ اپنی طرف۔ اب آخری جب بات آئی بچوں کی دیوار بنانی ہے، تو بچوں کی دیوار کی بات اچھا کام تھا، تو اب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فَأَرَادَ رَبُّكَ۔ کوئی سمجھ آئی بات؟ قرآن سمجھے ہو؟ قرآن بتا رہا ہے فَأَرَادَ رَبُّكَ، میرے رب کا ارادہ ہوا۔ دو باتیں اپنی طرف منسوب، تیسری بات اللہ کی طرف منسوب۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ سمجھ آیا کہ کسی چیز کی نسبت جس میں کمزوری ہو اللہ کی طرف نہیں کرنی، اس کی نسبت اپنی طرف کر۔ میں نے یہ کیا ہے، مجھ سے یہ ہوا ہے، ہاں اچھے کام کی ہر نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے۔ اب مسلمان کیا کرتا ہے؟ مسلمان کا سب سے بڑا جرم، قصور کیا ہے؟ طاقت اللہ نے دی، قوت اللہ نے دی، رزق اللہ نے دیا، جسم جان اللہ نے دی، یہ اپنا گمان کر رہا ہے۔ ہمارے علاقے میں مولانا صاحب ایسا ڈاکٹر ہے، یوں انجیکشن لگاتا ہے اور یوں آدمی گھوڑا بن جاتا ہے۔ اب نسبت اس کی طرف کی ڈاکٹر کی صحت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ جب اللہ چھین لے صحت تو پھر لیاری میں یہ تمہاری اسپتالوں میں تو سارے دو نمبر کام ہو رہے ہیں، یہاں تو سارے ڈاکٹر دو نمبر، پھر سارے دو نمبری ہے۔ پاکستان پورا دو نمبروں کا ہے، یہاں دو نمبری اتنی ہے کہ میں آپ کو صرف ڈاکٹر نہیں، سارے ہی دو نمبری، اسپتالوں میں دو نمبر، سمجھ سب کچھ دو نمبر ہے۔ ایک نمبر چیز یہاں نہیں ملتی۔ یہاں گولی لینے جاؤ تو پوچھتے پیناڈول ایکسٹرا چاہیے یا دوسری چاہیے؟ اچھا ایکسٹرا کیا ہے؟ وہ ہوا میں اڑائے گی یا زمین پہ گھوموں گا؟ نہیں، کہتے وہ کھاؤ تو تھوڑا آدمی جوش میں آ جاتا ہے۔ پیناڈول ایکسٹرا، فلانی ایکسٹرا، گولیوں بھی کیٹیگریاں بنی ہوئی ہیں، گولی دینی ہے، ڈرامے بازی لگی ہوئی، کون سی گولی دیں آپ کو؟ تو مسلمانوں میں یہ دو نمبری چلتی ہے، اسپتالوں میں دو نمبری چلتی ہے۔ مگر یہ بات یہاں سے یہ پتہ چلی کہ اگر کبھی آپ پہ کوئی ایسا مسئلہ بن گیا، اس میں آپ نے اپنی طرف نسبت کرنی ہے ہر کمزور کام کی، ضعف والے کام کی، اور اچھی نسبت اللہ کی طرف سے کرنی ہے۔ فَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوا، نہ ڈاکٹر میں طاقت تھی، نہ دوائی میں طاقت تھی، نہ ٹیکے میں طاقت تھی، کسی میں طاقت نہیں تھی، فَهُوَ يَشْفِينِ، اس کا حکم ہو گیا۔ جب حکم نہیں تھا تو ایوب علیہ السلام پڑے رہے، جب حکم آ گیا تو غسل کیا اور کھڑا کر دیا، جوان بنا دیا۔ جب حکم نہیں تھا تو اصحاب کہف سوئے رہے، جب حکم آ گیا تو کھڑا کر کے میدان میں لا دیا۔ جب حکم نہیں تھا تو عزیر علیہ السلام سوئے رہے، جب حکم آیا تو اللہ نے کھڑا کر دیا۔
حکم نہیں تھا تو پرندوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، حکم آیا تو ٹکڑوں کو جوڑ کے موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کھڑا کر دیا۔ جب حکم نہیں تھا تو فرعون اسی سمندر سے گزرتا تھا، کوئی ٹینشن پریشانی نہیں تھی۔ آج موسیٰ علیہ السلام کو گزارا، فرعون کو غرق کر دیا۔ جب حکم نہیں تھا تو نہیں تھا، جب آ گیا تو پھر کر دیا۔ ہر وہ کام جو اللہ کی طرف سے اچھی نسبت والا ہوگا اس کی نسبت اللہ کی طرف، اور جو کمزور ہوگا اس کی نسبت اپنی طرف۔ اب اس واقعے سے ایک بات تو یہ سمجھ آئی، اب جو اس سے بڑی بات بتا رہا ہوں جو آپ نے سمجھنی ہے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ بتایا کہ میں نے بچے کو قتل کیا، بچہ خوبصورت، بچہ حسین، اور قرآن کہتا ہے اعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا تمہارے مال اور اولادیں کیا ہے؟ فتنہ۔ فتنے کے بہت سارے معنی ہیں۔ فتنے کا ایک معنی ہے آزمائش، یہ اولادیں تمہاری آزمائش ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اولاد آدمی کو بزدل بنا دیتی ہے، بخیل بنا دیتی ہے۔ اولاد کی خاطر بابا دیکھو میں اکیلا ہوں نا، ایک روٹی پہ میری زندگی گزر سکتی ہے، میں حرام نہیں کھاؤں گا، مگر جب 4 بچے ہوں گے تو پھر حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف آؤں گا، پھر بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ان کو کھلانے کے لیے پھر حرام حلال کی تمیز چھوڑ دوں گا۔ بچوں کے لیے آدمی بڑے بڑے گناہ کر لیتا ہے اور لوگ کر بھی رہے۔ اور اب یہ جو روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمارے بچے بھوکے ہیں، خود بھوکا نہیں کہتے بچے بھوکے ہیں، اس لیے وہ گناہ کرتے ہیں۔ واقع صحیح ہے یا غلط وہ اللہ ہی کو پتہ ہے، مگر لوگ کرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے کہ اتنا بچہ حسین جمیل خوبصورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے قتل ہوا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے جو بات بتائی وہ سمجھنے کی ہے۔ اب یہاں ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس پورے واقعے کا خلاصہ لب لباب نچوڑ بیان کیا وہ اس آیت سے اخذ ہوتا ہے کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام نے بتایا تو بتایا کہ اس بچے کو میں نے قتل کیوں کیا، تو وہاں یہ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، فرمایا اس کے ماں اور باپ مومن تھے، ایمان والے تھے، فحشینا اس بات کا ڈر تھا کہ یہ بچہ بڑا ہوگا اپنے ماں باپ کو طغیانا و کفرا، یہ کفر کے راستے پہ ڈالے گا۔ ان کے ماں باپ ایمان والے ہیں، ان کا ایمان بچانا ہے، بچانے کے لیے اس بچے کو ہی راستے سے ہٹا دو تاکہ ان کا ایمان بچا رہے۔ بچے کو راستے سے کیوں ہٹایا؟ کہ ان کے ماں باپ کا ایمان باقی رہے۔ اور دوسری جگہ یہ بتایا کہ جب ماں باپ ایمان والے تھے تو پھر رب نے کیا کیا؟ دیکھو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان کے بچوں کے ماں باپ ایمان والے تھے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ایمان کی برکت سے ہم نے خزانہ بچا کے دکھا دیا۔ اولاد کا خزانہ ضائع ماں باپ نے جو جمع کیا نہیں ہوا۔ یہاں سے 2 باتیں سمجھ آئیں، ایک تو اللہ کی طرف سے کسی غلط بات کی نسبت نہیں کرنی، اور دوسرے نمبر پر اگر کوئی موقع ایسے آ گیا اس موقع میں ایک طرف ایمان ہے ایک طرف 2 نمبری ہے۔ اب ایمان کہتا ہے کہ یہ کام نہ کرنا، پیسہ کہتا ہے، اپنا دل کہتا ہے یہ کام کر لو، شیطان کہتا ہے، نفس کہتا ہے۔ صحابہ نے ایسے کیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پچھلے دور کے بزرگ گزرے، ان کا ایک طالب علم تھا، مسجد میں لیٹ آیا اور آیا تو کلاس میں دیر سے پہنچا، غسل خانے میں گیا، کپڑے چینج کیے، اس کے جسم سے عجیب قسم کی خوشبو پھوٹی، طالب علموں نے بھی سونگھ لی، پتہ کیا کہ آج خوشبو کہاں سے لے کر آئے۔ اس نے کہا میں تو عطار کی دکان پہ نہیں گیا، یہ خوشبو آئی کہاں سے؟ اب یہ بات بڑی آگے استاد تک پہنچی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بلایا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، بڑے محدث تھے، بیٹا یہ خوشبو کہاں سے لائی؟ ایسی زبردست خوشبو؟ کہا استاد جی خوشبو تو میں نے نہیں لگائی۔ اور خوشبو نہیں لگائی تو آ کہاں سے رہی ہے؟ اب وہ بتانے لگا استاد جی میں آ رہا تھا مدرسہ پڑھنے، راستے میں ایک عورت خوبصورت کھڑی تھی، نوجوان، دوشیزہ حسین جمیل، اس نے مجھے بہانے سے اندر بلایا، اب اندر بلا کے کنڈی لگا لی۔ اب اس بغیرت کا، شیطان کا، بے حیا کا کوئی غلط ارادہ تھا، وہ مجھے غلط کام پہ مجبور کرتی رہی، میں اس کو ٹالتا رہا، وہ ٹلتی نہ تھی۔ اب میں نے اپنا ایمان بچانا تھا، اپنی عزت بچانی تھی، عفت کو برقرار رکھنا تھا، تو میں نے کیا کیا؟ میں نے اس سے ایک بہانہ تراش کے کہا کہ مجھے بیت الخلاء جانا ہے۔ اس نے اجازت دے دی، چل پھلٹ وٹا، اگر یہ غلط کام نہیں کرے گا، منہ کالا نہیں کرے گا تو شور مچاؤں گی، بدنام کروں گی۔ تو میں نے اپنی عزت کو بھی داغدار نہیں ہونے دینا تھا،
اللہ کا ڈر میرے دل میں آیا تو میں گیا وہاں غسل خانے کے اندر بیت الخلاء میں اور گندگی اپنے جسم پہ لگائی. ظاہری طور پر گندگی تھی. اس عورت نے جب گندگی دیکھی کپڑوں پہ مجھے کہا نکل گھر سے. دروازہ کھول دیا. استاجی میں وہ گندگی کو لے کے یہاں آیا. اس گندگی کے ساتھ میں نے غسل کیا. میرے رب نے اس بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دیا. اب آج کا مسلمان غور غور کریں دیکھنا. مجھے آج آپ سے یہ پوچھوں گا یہاں آپ کے پورے کراچی میں کوئی ایسی جگہ دکھا سکتے ہیں جہاں ایسا ایک مسلمان مل جائے؟ کوئی ایسا ڈھونڈ دے, ایک ڈھونڈ دے. یہاں تو بابا تاڑ تاڑ کے پرائی عورتوں کو لوگ دیکھتے ہیں. رسو نہیں, رونے کا مقام ہے. پرائی عورت کو دیکھنا لعنت ہے, لعنت. غیر محرم کو آپ نہیں دیکھ سکتے. اس سے بات چیت کرنے میں بھی ادب. قرآن نے خود کہا ازواج مطہرات, پاک صاف مائیں, جنتی مائیں. میری ماں جس کے نام سے یہ مسجد ہے, ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ, سفر میں ہوتی تھی. صحابہ پاک 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 پاک, نبی کی گھر والیاں پاک, سارے صحابہ پاک. اس کے باوجود اللہ کے محبوب اوپر ہودج بنا کے ڈولی میں اپنے گھر والیوں کو پردے کی حالت میں بٹھاتے تھے. کیوں بھائی, کیوں؟ عبداللہ بن ام مکتوم کے آنے پر فرمایا پردہ کر لو, وہ تو نابینا تھے. یہ ساری جو دیواریں ہم نے درمیان سے گرائیں, اب بے حیائی کو ہم نے فروغ دیا. اب نہ ماسی کی, نہ خالہ کی, نہ پھوپھو کی, کوئی بیٹی باٹی کی تمیز ختم ہو گئی, سب ختم ہو گیا. اب ایک ہی نظر ہے جو بے حیائی کو دیکھ رہی ہے. چھوٹا ہے, بڑا ہے, بوڑھا ہے, سارے یہ کام کر رہے ہیں. دروازہ اب دیکھو ایک عورت گزر رہی ہے, غلطی سے نظر پڑ سکتی ہے. چلو اگر وہاں عورتیں نہ دیکھو تو موبائل پہ تو دیکھنے میں آتی ہیں. اب تو مولوی صاحب کا بیان سنو تو 4-5 مرتبہ عورت درمیان میں ٹانگ اڑا دیتی ہے, وہ اپنا کھچاؤ چڑھاؤ شروع کر دے گی. مولوی صاحب کا بیان سنتے سنتے بھی 5 مرتبہ لڑکی کو دیکھنا پڑے گا. پھر مولوی صاحب کا 1 گھنٹے کا بیان, ورنہ مزہ ہی نہیں آتا. درمیان میں کوئی نہ کوئی لڑکی ٹپک پڑے گی, کبھی ادھر سے ادھر سے ہم دیکھ رہے ہیں. اور شیطان کیا ہے, وہ چسکے, وہ آپ کو زیب و زینت, ایک کالی عورت ہوگی اس میں بھی آپ کو حسین جمیل بنا کے دکھا دے گا آپ کو. اس کا مقصد گناہ کروانا ہے, اور اس گناہ میں امت مسلمہ بہت لگی ہوئی ہے اور صبح شام کر رہی ہے. موبائل نے بہت تباہ کاری. اب مجھے لوگ کمنٹس کرتے تھے کہ آپ تو موبائل پہ ہو, اللہ کے ولیوں, میں موبائل پہ آیا تو آپ نے مجھے پہچانا, اگر میں موبائل پہ نہ آتا تو آپ کو رگڑے کیسے لگتے؟ رگڑے لگے ہی ایسے ہیں کہ موبائل پہ میں آیا تو آپ کو بتایا کہ آپ یہ کر رہے ہیں. آپ کو فائدہ ہوا, آپ انگلینڈ میں بیٹھ کے مجھے سن رہے ہو, امریکہ میں سن رہے ہو, پورا پاکستان سن رہا ہے, فائدہ آپ کو ہوا. میں نے کب کہا ہے کہ یہ موبائل پہ جو ہے نا ماشاءاللہ, میں کہتا ہوں لوگ پوچھے تصویر, بابا میں نے تصویر کے بارے میں حلال ہونے کا فتویٰ نہ دیا نہ کیا. اب لوگ کھینچتے, اس میں ایک مسئلہ ہے, لوگ سوال کرتے ہیں, ہاں چند اختلافی مسئلہ ہے, اور علماء نے یہ بات بھی کی ہے کہ اختلافی مسئلے میں گنجائش نکل آتی. کیسے؟ اب ہم نیٹ پہ نہیں آتے, ہم نیٹ کے بیٹھ کے گفتگو نہیں کرتے, تو پھر نتیجتاً قادیانی بیٹھیں گے نا, اور کالے پیلے نیلے عہدے سارے بیٹھیں گے, وہ آپ کا عقیدہ تباہ کریں گے. وہ کالوں نے, پیلوں نے, نیلوں نے 200 چینل کھولا ہوا ہے جس پہ لوگوں کا ایمان بگاڑ رہے ہیں, لوگوں کے دلوں میں گندگی پیدا کر رہے ہیں, قدورت پیدا کر رہے ہیں. ہاں جی, قرآن سے نفرت, اللہ کے رسول سے نفرت, اللہ سے نفرت. ایک آدمی ویڈیو میں صاف کہتا ہے میں تمہارے مسلمانوں اللہ کو نہیں مانتا ہوں, کسی میں جرت ہے آؤ مجھے اللہ منا کے دکھاؤ. اب جب تو دیکھے گا, تیرا بچہ دیکھے گا. ایک آدمی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا, مجھے دکھا مولانا صاحب ایک لڑکا اتنا زبردست تقریر کرتا ہے, ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اب وہ لڑکا میں نے دیکھا, لڑکا جو تقریر کر رہا ہے, تو میں نے اس سے کہا یہ پتہ یہ لڑکا کون ہے؟ کہتا ہے کون؟ میں نے کہا یہ قادیانی ہے. اور اس کا تو ایمان تازہ کر رہا تھا نا جی, قادیانی ایمان ہی تازہ کر رہے ہیں نا, کر رہے ہیں. اب خاموش لگتا ہے یار, کراچی میں آ کے میں برجان ہوں, میرے دیہاتی آپ سے سمجھدار ہے میرا بھائی, آپ کو اتنا نہیں پتا قادیانی ہے, مسلمان نہیں ہے. پارلیمنٹ سے فیصلہ ہو چکا ہے, ساری دنیا کے مسلمان ان کو مسلمان نہیں مانتے. ایک سوال ہے نا جی, اب وہ آپ دیکھ رہے ہو, اور کئی گمراہ ہیں پاکستان کی دھرتی پہ جو آپ کے بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں, اور آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہو, آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں, کبھی ایک کا کلپ کبھی دوسرے کا کلپ. تو بابا جب ایسے لوگ نیٹ پہ آئیں گے, گمراہی پھیلائیں گے, تو اس ارتداد کو, گمراہی کو, ہاں جی اس ذلت اور پستی کو ختم کرنے کے لیے پھر علماء کو میدان میں آنا ہوگا نا جی. اب میں اگر اپنے گاؤں میں بیٹھتا, نیٹ پہ نہ آتا, دنیا کو ویڈیو کے ذریعے پیغام نہ دیتا, تو کراچی والوں مجھے آپ بلاتے, میں یہاں آتا, مجھے آپ جانتے, میں تو گاؤں میں بیٹھا رہتا, بس چند لوگوں کو سناتا, اور میں نے 10 سال سنایا, یہی پیغام سنایا, مگر معدود لوگ تھے.
اب یہ پیغام آگے نکلا، 100 سے بات شروع ہوئی، لاکھوں تک چلی گئی۔ اب اس دن میں نے ایک بھائی کو بتایا کہ جو بھی ہم بیان کرتے ہیں اس کی تعداد دیکھنے والوں کی 15 سے 16 لاکھ آدمیوں کی ہے۔ اب 16 لاکھ آدمی بیان سن رہے ہیں، اور کہاں گاؤں کے 500 آدمی سنتے تھے۔ تو میرے بھائی یہ میری ضرورت نہیں کہ میں شوق سے یہ کام کرتا ہوں، شوق سے نہیں کرتا۔ اب میں نے نیٹ پہ دیا، میں کراچی آ گیا تو کتنے ساتھیوں کو پتا چلا، یہ سارے ساتھی ملنے کے لیے آ گئے۔ اب نیٹ وغیرہ نہ ہوتا تو مجھے آتا اور چلا جاتا۔ آپ کی مسجد میں اس ٹائم بھی میں آیا جب غلام مصطفیٰ فاروقی صاحب نے پہلا بیان رکھوایا تھا، چند گنے چونے 5-10 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ دوبارہ آیا جب فاروقی صاحب کا یہاں پروگرام تھا، چلو جی اس کی وجہ سے لوگ جمع تھے، پمپلیٹ لگے ہوئے تھے۔ اب تیسری مرتبہ جب آیا ہوں تو آگے ایک دفعہ اب سارے لوگ مجھے بلا رہے، فون کر رہے ہیں آپ کہاں پہ۔ اگر یہ نیٹ پہ نہ ہوتا تو مجھے لوگ نہ، میرے بھائی اللہ کا قرآن ہے، میرے دل میں کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ نہیں آیا کہ میں بڑا بننا چاہتا ہوں۔ مجھے بڑا نہیں بننا، مجھے اپنا نام نہیں کمانا، نام میرے اللہ کے ہاں بس اچھا لکھا جائے، بندے کسی کے کیا کریں گے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے علامہ حیدری شیخ رحمۃ اللہ، وہ فرماتے زندوں کے کنارے کم لگاؤ، زندے پھر جاتے ہیں، زندے گھوم جاتے ہیں، زندوں کو کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں مقبول ہو جاؤ، اللہ کے ہاں۔ ایک لڑکی کی شادی ہوئی نا، لڑکیاں آئیں بیٹھیں، اب اس کو میک اپ کیا، بنایا تھنایا، وہ سارا زیب و زینت، اور لڑکیاں تعریف کریں، ارے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، ارے کتنی اچھی لگ رہی ہے۔ اب وہ لڑکی روئے، لڑکیوں نے کہا ہم تیری تعریف کرتی ہیں، تو رو رہی ہے۔ اس نے کہا تمہاری تعریف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، جس کے گھر جا رہی ہوں اس کو اچھی لگ جاؤں۔ اگر خامد کو اچھی نہ لگی تو زیب و زینت بیکار، کپڑے بیکار۔ اللہ کو میں اچھا نہ لگا تو یہ پلے کا نا، بڑے اچھی گفتگو کرتا ہے، بڑا اچھا درس دیتا ہے، درس کو کیا کریں گے۔ ابو عبداللہ اندلسی وقت کا ولی تھا، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد تھے، مگر ایک چھوٹی سی غلطی پہ اللہ نے وہ حالات بنائے کہ جس کھوٹے کے ساتھ، ڈنگوری کے ساتھ، آسے کے ساتھ، لاٹھی کے ساتھ خطبہ دیتے تھے، اسی لاٹھی کے ساتھ سور چرانے پڑے تھے۔ ایمان لے لیا اللہ نے، غلطی چھوٹی سی۔ ایک عالم نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک اللہ والا بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے، اللہ اللہ، ایک چیونٹی آئی اور کاٹ لیا۔ کاٹنے کے بعد اس کو اس نے مسلا، بس مر گیا، انتقال ہو گیا۔ خواب میں کسی نے دیکھا حضرت یہ تو آپ بڑے عذاب میں ہو، کیا ہوا؟ اس نے کہا ذکر اللہ کا کر رہا تھا، چیونٹی مسل دی تھی، اس کے جرم میں سزا بھگت رہا ہوں۔ مولانا ہارون معاویہ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ایک آدمی نے کسی سے سوئی اداری مانگی، مستعار سوئی لی کپڑا کاٹنے کے لیے، مر گیا۔ مرنے کے بعد بیٹوں نے آگ میں دیکھا، ابا یہ کیا ہے، نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، کہا وہ تو ایک سائڈ پہ ہو گئی، سوئی کی وجہ سے سزا بھگت رہا ہوں۔ ایک آدمی لکڑیاں اٹھا کے بیچتا تھا، کندھے پہ رکھی، سر پہ رکھی، گٹھا آ رہا تھا، اس لکڑیوں میں سے ایک چھوٹی تھی ماچس کی تیلی کی برابر لکڑی نکالی، دانتوں میں لگانے کے لیے، خلال کرنے کے لیے اٹھائی۔ اب یہ جرم تھا کہ مرنے کے بعد اس کی سزا بھی بھگتنی پڑی۔ مسلمانہ، آج تو نے کبھی سوچا ہے کئی امانتیں غصب کر گیا، بہن کا حق تو کھا گیا، ماں کے حق پہ تو ڈال گیا، بیوی تجھ سے بیدار، محلے والے تجھ سے بیدار، سارے بازار والے تجھ سے بیدار، سارے بیزار کیوں؟ کہ تیرے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ اور امانت اتنی بڑی چیز ہے نا، لا ایمان لمن لا عہد لہ، لا دین لمن لا امانت لہ۔ فرمایا اس کا دین نہیں جس میں امانت نہیں ہے۔ امانت بات کی ہے، امانت کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور اس میں ایک قسم علماء نے یہ لکھی ہے کہ امانت مال کی ہے۔ کسی نے آپ کے پاس جمع کروایا، آپ کے پاس رکھا۔ یہاں میں جب ایک دفعہ، جہاں آپ کی کراچی میں نے 18 سال گزارے الحمدللہ، 1992 میں مجھے یاد ہے، جونا مارکیٹ نگار سلما اب بھی موجود ہے، نگار سلما کے سامنے پان والے کی دکان اس سائیڈ پہ تھی۔ وہ ایک چریا آدمی ہوتا تھا، اس کے ہاتھ میں وہ جو معمار ہوتے ہیں نا، معماروں والے، وہ کرنڈی ہماری زبان میں کہتے ہیں، وہ جس کے ساتھ وہ ٹپ پپ کرتے ہیں، وہ پکڑی ہوتی تھی، ایسے گھماتا تھا۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا یار یہ کرتا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، یہ تعمیراتی کام کرتا تھا، بڑا اچھا مستری تھا، مگر ہوا کیا کہ ایک آدمی کے پاس پیسے جمع کرواتا تھا، وہ اس کا اس زمانے میں 50,000 روپے 1992 میں، آج کے 50 لاکھ سمجھو، 50,000 روپے اس نے کھا لیے تھے۔ وہ بس اس کا اثر دماغ میں بڑا چریا ہو گیا، گھوم رہا تھا۔ امانت میں خیانت ہو گئی۔ یہاں لوگ چپے چپے پہ 500 روپے لوگوں کا کھا جاتے ہیں، دودھ والے کے ساتھ ڈنڈی، راشن والے کے ساتھ ڈنڈی۔ جب بھی راشن والے کے پاس جاؤ، پھٹا لگا ہوا ہے، ہم تو چینی 5 کلو لے گئے، تو نے 10 لکھی ہوئی ہے،
ابے بھائی 10 لے گئے تو بچہ بھی لے گئے. نہیں ابے تو کون سا بچہ آیا تھا؟ ابے آپ کا بچہ تھا وہ کالا والا، نیلے والا، پیلے والا. نہیں ہمارا بچہ نہیں ہے. وہ پھر کس کا بچہ ہے؟ کل تو آپ لے کے گھوم رہے تھے اس کو. نہیں کسی اور کو ہوگا. بس 5 کلو چینی کے لیے. یہاں لوگوں کو میں نے دیکھا دکاندار فراڈی آگے، عوام بھی فراڈی. سمجھ میں آئی نا؟ وہ کسی آدمی نے گھوڑا خریدا. کیسے خریدا؟ بازار میں ایک گھوڑا نظر آیا نا، ایک ٹھگ کو کہا یار گھوڑا بڑا اچھا ہے، پیسے گھوڑے کے نہیں ہے، پسند آ گیا ہے، اس آدمی سے کچھ ٹھگتے. اب اس کو ٹھگ کے بھئی وہ گھوڑا لے کے چلے گئے، گھر میں گئے، رسیاں وسیاں باندھی. 1-1.5 ہفتہ صبر کرو، سارا جانچ پڑتال ہو رہی ہے، لوگ ٹھنڈے ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد جو چونا چرائے نا یہاں کن پٹی وغیرہ کے اگلے کی، اس کو بعد میں بیچیں گے. بیچو یہاں جو مرضی ہے کرو. ادھر کن پٹیوں پہ لوگوں کی تم رکھتے ہو، وہاں اللہ تمہاری کن پٹی پہ رکھے گا. ادھر پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے. یہاں مار دو لوگوں کو، لے جاؤ سونے، کرو چوریاں جتنی مرضی ہے. مگر یاد رکھنا جو کسی کے جیب پہ ہاتھ ڈالتا ہے اس کی زندگی میں سکھ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ دکھی رہے گا. کسی کے ساتھ فراڈ کرے گا ہمیشہ دکھی رہے گا. اب وہ گھوڑا لے گئے، ہفتہ ٹھنڈ، ہفتہ کدھر گیا، 1.5 ہفتہ 2 ہفتے. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اب حالات سدھر گئے، اب ٹھنڈے حالات ہیں، چلو بھائی گھوڑا لے کے آ گئے بازار میں. گھوڑا لے کے آئے بھائی، پہنچنے کے بعد ایک آدمی نے کہا بھی گھوڑا کتنے کا؟ اس نے کہا جی اتنا ہے، بڑا قیمتی گھوڑا. صفات اس کی سنائی. اس نے کہا گھوڑا میں خریدوں گا مگر پہلے ٹرائی کرتا ہوں، چیک کرتا ہوں اس کو بھاگتا ہے یعنی کدھر لنگڑا منگڑا نہ ہو. اس نے کہا بگا لو. اس نے کہا بھی کچھ پیسے تو دے دو. شروع میں جو بیانہ کہتے ہیں نا، بیانہ شیر مادر، وہ لوگ کھا جاتے ہیں بیانہ بھی، ماں کا دودھ سمجھ کے پی جاتے ہیں. بیانہ دیا تھا، ارے جا ہم واپس نہیں کرتے، گاڑی نہیں لیتا ہماری. اور بے کیا بچہ واپس کر، یہ تیرے لیے جائز ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا بیانہ، دکاندار نہیں وہ پگڑو مگڑو جو لگے، ادھر پگڑی ادھر پگڑی، یہ سارے گناہ کے کام ہیں مگر لوگ کر رہے ہیں. کراچی میں تمہاری ساری پگڑی مگڑی پہ دکانیں چل رہی ہیں، پگڑی ادھر پگڑی ادھر. بلے علماء نے کہا غلط ہے، یہ کہتے ہیں نہیں ہم کریں گے. دکاندار علماء کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، حرام ہے، کہتے ہیں ہم کریں گے. ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں، ایک حکم ماننے کی شریعت کا تیار نہیں. اب وہ گھوڑا اس نے لیا. اس نے کہا بھائی میرے پاس پیسے ہیں مگر پیسے اتنی جلدی نہیں دیتا. ایسے کرو نا، بوٹ اتارے، شوز اتارے. اس نے کہا یہ بوٹ رکھ لو بیانہ، بس میں گھما کے لے آتا ہوں، پسند آ گیا تو پیسے دوں گا، لے جاؤں گا. اب اس نے وہ ایڑ لگائی، گیا بابا گاؤں بھاگ گیا. یہ کھڑا ہے، کبھی یوں دیکھے کبھی، یہ بھی چور تھا نا، چوروں کو مل گئے مور. اب یہ ادھر دیکھتا ادھر دیکھتا، گھوڑے والا نہیں آیا. اب بوٹ دیے بغل میں، گھر کی طرف روانہ. راستے میں ایک بابا ملا، پتر گھوڑا بک گیا؟ ہاں چاچا بک گیا ہے. کتنے میں بیچا؟ چاچا جتنے کا لیا تھا اتنے کا بیچا ہے، یہ جوتے مفت میں مل گئے. میں نے الو اس کو بنایا، مجھے وہ الو بنا کے چلا گیا. ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے. کسی کے ساتھ فراڈ کرو گے، دھوکہ کرو گے، 2 نمبری کرو گے، ہو ہی نہیں سکتا. وہاں سے لائے گا نا تنخواہ 20,000 روپے. لہاں لوگوں کو کام کیا ہے؟ کراچی میں اکثر تمہارے یہ کر رہے ہیں، ڈیوٹی پہ جاتے نہیں ہیں، حاضری لگی ہوئی ہے. یہ ساری کمائی حرام کی ہے، حرام کی. یہ پکا ٹھکا حرام ہے، یہ حرام کھا رہے ہیں. سنو، علماء مفتیان کرام نے لکھا ہے اگر آپ کی ڈیوٹی 8 گھنٹے کسی شعبے میں، یاد رکھنا کسی شعبے میں آپ کی 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، 10 گھنٹے، اگر اس میں سے 10 منٹ شارٹ کیے، یہ 10 منٹ کی کمائی حرام ہے. تو یہاں تو میرے بھائی KMC میں، کیسی میں، فلاں ڈیوٹی پہ جا ہی نہیں رہا، یہاں گھر میں لیٹا ہوا ہے، ادھر فون کر دیتا ہے لگا دو حاضری. سر آئے تھے، بڑا کام کیا ہے، بڑے جہاں تیسمر خان نے تیر مارے، وہ گھر میں سویا ہوا ہے. ایک عالم نے لکھا ہے کہ میرے پاس ایک عالم آیا اور اس نے مجھے کہا کہ میں باہر ملک میں جا رہا تھا. انہوں نے کہا بھائی حضرت آپ تو اگلے ہفتے جا رہے تھے، کیوں ٹھہر گئے؟ وہ کہا جی ویسے ٹھہر کے کراچی کے فلاں جگہ گھومنا پھرنا ہے. اس نے کہا بھائی آپ کو تو چھٹی 8 دن کی ملی تھی. اس نے کہا میں نے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنایا کہ میں بیمار ہوں. اس نے کہا آپ تو بیمار نہیں ہو. اس نے کہا کیا کریں، تھوڑا بہت چلتے. اس نے کہا اب جو 8 دن آپ نے گزارنے، یہ کمائی وہاں لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، یہ حرام ہے آپ کے لیے. اب لوگ ڈیوٹی پوری نہیں کرتے، پیسے لے رہے، پورے پیسے لے رہے، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے بابا دیکھ لو تم تمہارے سامنے. امانت میں خیانت. آخری بات عرض کرتا ہوں پھر بات کو ختم کروں گا، قرآن لے لے. آخری بات سن لے. یوشع بن نون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبر بنے. پہلے موسیٰ علیہ السلام کے اسی واقعے میں یوشع علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے، جو خادم کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل رہے. یوشع بن نون، اللہ نے حکم دیا اے یوشع فلاں علاقے میں جاؤ، فلاں قوم سے جہاد کرو. اللہ کا حکم تھا، مگر 3 قسم کے لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جانا. ایک وہ لوگ جنہوں نے نکاح کر لیا اور ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی، ان کو نہیں لے کے جانا. کیوں جی؟ ہو سکتا ہے وہ وہاں جائیں
اور ان کو بیوی یاد آ رہی ہو، عورت یاد آ رہی ہو، وہ وہی وہاں اس پریشانی میں مبتلا ہو، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو نہ لے کے جائیں۔ دوسرے نمبر پر جنہوں نے اپنے مکان تعمیر کیے ابھی چھت نہیں ڈالی، آپ نے یہاں بھی دیکھا ہوگا جب تک چھت کسی مکان کی نہیں ڈلتی وہ آدمی پریشان رہتا ہے، چھت پر لڑائی ہوتی ہے، یار چھت ڈل گئی تو کام ہو گیا کم از کم۔ جو چھت والے ہیں ابھی چھت باقی ہے ان کو بھی نہ لے کے جائیں۔ اور تیسرے نمبر پر جن کی گائے بکریاں ہیں، جن کے جانور اور گبن ہیں، اب ان کو قریب سونے کے قریب ہے، تھوڑا سا وقت دے، ان کو بھی ساتھ نہیں لے کے جانا۔ 3 قسم کے لوگوں کو منع کر دیا، باقی قسم کے لوگوں کو جمع کرو، سارے لوگ جمع ہو گئے، نکل پڑے جہاد کے لیے۔ اب علاقے میں جہاں پہنچے تو اللہ کا حکم تھا کہ عصر سے پہلے پہلے اس علاقے کو فتح کرنا۔ اب جب وہ وہاں پہنچنے کے قریب تھے تو دیکھا عشاء کا مغرب کا وقت ہونے والا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے۔ تو یوشع علیہ السلام ایک واحد پیغمبر تھے جنہوں نے اشارہ کیا سورج کو، اللہ کے محبوب نے اشارہ کیا، ٹکڑے ہو گیا۔ یوشع علیہ السلام کے لیے سورج کو اللہ نے روک دیا، حکم دیا اے سورج تو اللہ کا پابند ہے، میں بھی پابند ہوں، میرے جہاد کرنے تک تو غروب نہ ہونا، جب میں جہاد کر لوں پھر غروب ہو جانا۔ اب سورج کھڑا ہو گیا، اب یوں کھڑا ہوا سورج، جہاد کیا، اللہ نے فتح دے دی۔ اور اس وقت مال غنیمت جب ملتا تھا تو استعمال میں نہیں لایا جاتا تھا، زمین پہ ایک جگہ ڈھیر کرتے، آسمان سے آگ آتی، اس کو جلا کر، حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہ تھا، آگ آ کے اس کو جلاتی، خاکستر کرتی، راکھ ہو جاتا، بس یہ قبول ہے۔ اور اگر آگ نہ جلائے تو وہ قبول نہیں ہوتا تھا۔ تو سارا مال غنیمت اکٹھا کیا، یوشع علیہ السلام نے رکھ دیا، اب بیٹھے انتظار میں، تھوڑی دیر گزری، اب آگ آئے نہ جلائے نہ، تو حضرت یوشع علیہ السلام نے کہا لگتا ہے مال میں خیانت ہوئی ہے، 2 نمبری ہوئی ہے۔ اب یہ آپس میں مشورہ کیا، اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ جتنے اس قوم میں بڑے سربراہ ہیں، قوم قبیلوں کے، ان کو اکٹھا کرو اور اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھاؤ، جس کا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے چپک گیا اس کے قبیلے میں چور ہیں۔ اب حضرت یوشع علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا، جو آدمی ہاتھ رکھ کے نکلے، اب جس کا ہاتھ چپکا اس کو کہا سائڈ پہ ہو جاؤ، سائڈ پہ کر لیا۔ اب کہا تیری قوم کے اندر، تیرے خاندان میں جو آدمی، ان کو اب لاؤ۔ اب ان کو لائے تو 10-15 آدمی ایسے نکل آئے کہ جنہوں نے گائے کے سر کے برابر سونا چوری کر کے رکھا تھا۔ یوشع علیہ السلام نے کہا اگر یہ سونا واپس کرو گے تب یہ مال قبول ہے، ورنہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ہوا پھر ایسے کہ جب اللہ کی طرف سے یہ حکم آ گیا، انہوں نے سونا دے دیا، پھر آگ آئی اور اس سونے کو اور چیزوں کو جلایا، تو یہ پتہ چلا کہ مال میں خیانت ہوئی تو اللہ نے بھی قبول نہیں کیا۔ یہ ہمیں سبق ہے ہمارے لیے کہ آپ اور میں جو خیانتیں کر رہے، جو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جو فراڈ کر رہے، اس سے میرے بھائیو باز آنا ہے۔ حلال کماؤ گے نا، یہ ٹینشن نہیں ہوگی۔ اب جہاں گیس ہے، ہمارے پاس گیس ختم ہے، یہ ختم ہے، وہ ختم ہے، یہ ختم ہے۔ میں نے ان کو کہا جب میں دنیا کی لائن پہ تھا نا، میرا نہ سر تھا، نہ منہ تھا، نہ پیر تھے، کوئی پتہ نہیں۔ آ کے رات کو لیٹ جاتے ایسے منہ کھولا ہوا ہے، صبح پھر اٹھے گدے کی طرح کام پہ چلے گئے، پھر سارا دن کام، پھر شام کو آئے، پھر کیا، یہ سارے لگا رہا۔ مگر میرے بھائی جب سے دین میں، اب میں بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اگر روٹی کی لڑائی ہے تو بھائی میں قسمیہ طور پہ کہتا ہوں اس وقت الحمدللہ میں مسجد کا صرف امام ہوں، اور مجھے ملتے ہیں ٹوٹل مسجد سے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ممبر پہ بتا رہا ہوں، صرف 5,000 روپے۔ کتنے جی؟ 5,000 روپے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ میرے 3 بچے بھی ہیں الحمدللہ، اور میں نے قرضہ بھی کسی کا نہیں دینا الحمدللہ، کسی سے مانگتا بھی نہیں الحمدللہ۔ اور پھر بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عمران خان سے اچھا کھاتا ہوں۔ عمران خان کیا کھاتا ہے غریب کا بچہ، وہ سکڑ گیا ہے، اس کو قوم نے سکڑا دیا ہے۔ وہ کھانا کھانے بیٹھتے تھے، کہتے ڈاکٹر صاحب چیک کرو کدھر کچھ نہ کچھ گڑبڑ نہ ہو، پانی پیے، چیک کرائے۔ ہم وہ ہیں کوئی آ کے مرغی جو کچھ رکھتا ہے، ہم لکڑ بھی ہضم، پتھر بھی ہضم، کھینچ تان کے کھا رہے، کوئی ٹینشن نہیں، پریشانی نہیں۔ مجھے لوگ کہتے ہیں بلڈ پریشر، میں نے کہا ہائی ہونے دو، کوئی مسئلہ نہیں، شوگر آنے دو، یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ بابا صحابہ بیماری پہ خفا نہیں ہوتے تھے، فرمایا ایک رات کا بخار آیا، پوری رات برداشت کیا، کسی سے کوئی اس کا تذکرہ نہ کیا، اللہ کے محبوب فرما گئے کہ رات گزاری، صبح ایسے گناہوں سے پاک ہوگا جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ بابا بیماری پر اجر ہی اجر، من مات مریضا مات شہیدا، جو موت آئی بیماری کی حالت میں، شہید کی موت مر گیا۔ اتنے فضائل بیماری کے اللہ جانتا ہے، صحابہ کو پتہ تھا۔ ایک صحابی رسول تھے عمران ابن حسین، کرامات صحابہ میں تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، فرماتے بیٹھے ہوتے تھے، لوگ ملنے آتے تھے، ہنستے تھے، مسکراتے تھے،
لوگ کہتے تھے یہاں پھوڑا نکلا ہوا ہے، اتنی تکلیف ہے، آپ مسکرا رہے ہو. لکھا 30 سال کے قریب بیٹھے رہے بیماری میں مبتلا. کہتے تھے میں اس لیے مسکراتا ہوں، جب سے بیمار ہوا ہوں یہ اللہ نے میرے اوپر احسان کیا ہے، بیماری کی نعمت پر میں اللہ کا شکر گزار ہوں. اللہ تو نے بھیجی، الحمدللہ علی کل حال، راضی ہوں. کہتے ہیں اس کا صلہ یہ ملا کہ اللہ کے فرشتے بستر پر مسافہ کرتے ہیں، مگر ہماری سمجھ میں نہیں آتا. صحابہ کی سمجھ میں آ گیا تھا. وہ ایک کھجور لے کے نکلتے تھے اور پھر کھجور کھا کے کبھی ناشکری نہ کرتے تھے، گٹلیاں ملتی تھی وہ بھی کھا جاتے تھے. پھر اللہ عنبر مچھی بھیج دیتا تھا. بھیجی یا نہیں؟ صحابہ نے کھائی یا نہیں؟ سوراخوں سے پیسے نکل آتے تھے اور ہمارے سوراخوں میں گھسے ہوئے، ہم یہاں سر گزھیڑ رہے. نکالو یہاں سے، نکالو. نہیں نکلیں گے بابا، نکالو گے بھی وہ زنگ آلود ہوں گے، وہ آپ کا پیسہ کام کا نہیں ہوگا. حلال لاؤ، حلال بچوں کو کھلاؤ. تھوڑا کھلاؤ نا بھائی، کس نے کہا زیادہ کھلاؤ؟ تھوڑا کھا لو، ٹائم پہ کھا لو. اب آپ اور میں یہاں دیکھو بیٹھے، میرے بھائی بلوچ بھی سارے یہاں کراچی والوں نے اللہ کے بندے انتہا کی ہوئی ہے، گٹکا 400 کا کھا رہے ہیں. یہ غریب ہے. اب کوئی کہے کہ مہنگائی ہے، بابا جھوٹ بول رہا ہے. جو 400 روپے کا روزانہ گٹکا پھانک رہا ہے یہ غریب نہیں ہے بابا، یہ بدماش ہے، بدماش ہے. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بابا. میں حیران رہتا ہوں کہ 4 بچوں کا باپ ہے اور رات کو 500 کی چرس پی رہا ہے. کہتے ہیں حالات بڑے خراب ہیں. علامہ صاحب بڑی مہنگائی ہوگی. چرس پھونک رہے ہیں، کپیاں چڑھا رہے ہیں، شرابیں پی رہے کچی پکی ساری، ہاں بوتلیں لا کے پی رہے ہیں. ہوٹل پہ دیکھو بیٹھے، ایک اور چائے لے آنا، ایک چائے پی لی ایک اور لے آنا. اچھا وہ بھی پی لی، ایک یار اور لاؤ، کڑک لانا، تھوڑا پتی تیز کرو. اچھا چائے مفت میں مل رہی نہیں بابا، پیسے کی 50 کی 100 200 کی چائے اڑا رہے ہیں. پھر بیٹھے ہوئے چپس والے کو دیکھو، یہاں آلو کی بوریاں ختم ہو رہی ہیں، آلو بیچ بیچ کے آلو قوم کھا رہی ہے. بھائی لوگ آلو کھانے میں لگے ہوئے ہیں. آلو کی قسمیں، کبھی چاول میں، کبھی آلو ہے ہی ایسی جا جس طرح آلو ایک آدمی ہوتا ہے نا ہر جگہ اپنے آپ کو فٹ کر لیتا ہے، یہ آلو بھی ہر جگہ فٹ ہو جاتا ہے، کدھر نہ کدھر لگا ہوا اپنے کام میں. چپس یہ وہ کھا رہے. عورتیں گھر میں اب پاپڑ نکلے. اس دن میں آ رہا تھا مسجد میں اپنی نماز پڑھائی، میں ویسے آتا ہوں راستے میں کوئی نہ کوئی پڑھتا رہتا ہوں، دیکھتے رہتا ہوں. میں نے نیچے دیکھا تو ایک پاپڑ کی تھیلی بڑی ہوئی تھی اور اس پر پتہ ہے کیا لکھا ہوا تھا؟ طوفانی مرچ. طوفانی مرچ. میں حیران تھا، جو قوم طوفانی مرچ کرے گی یہ دھماکے ہی کریں گے نا بابا، اور کیا کریں گے؟ طوفانی مرچیں کھا رہے ہیں. پھر کہتے ہیں میدا خراب ہے. میں نے دکاندار سے پوچھا کہ یار ایسے، اس نے کہا مولوی صاحب بچوں کا معاملہ ہوتا، میں پاپڑ نہ بیچتا. کہتا اللہ کی قسم لوگ آتے کہتے ہیں ایک بیٹے کو ایک پاپڑ دو، اس کو ایک پاپڑ دو، 2 پاپڑ لے کے لے لیا، کہتے ہیں 50 پاپڑ پارسل کرے. ابے بھائی اتنے پاپڑوں کو کیا کرے؟ وہ گھر میں اماں ہے 4 تو اس کے لیے چاہیے، 4 بیوی کھائے گی، انٹی آئی ہوئی ہیں، خالہ آئی ہوئی ہیں، بہن آئی ہوئی، بہنیں بھی بابا اب کھا رہی ہیں، بڈھیاں بھی پاپڑ کھا رہی ہیں. اب جو قوم پاپڑوں پہ شہید ہو رہی ہے یہ غریب نہیں ہے بابا، غریب نہیں ہے. جو آتے جاتے، میں آج دن میں ان بھائیوں کو بتا رہا تھا، گھوما کراچی تو ویسے گھومے ہوئے ہیں مگر آج تھوڑا اور گھوم کے میں نے ان کو بتایا راستے میں دیکھنا ضرورت کے جو ٹھئیے ہیں وہ 5 سے 10 ہوں گے اور بغیر ضرورت کے 90 ٹھئیے لگے ہوئے ہیں، بغیر ضرورت کے. ادھر بن کباب والا، ادھر برگر والا، ادھر چپس والا، ادھر فلاں والا، جوس والا. یہ بابا مجھے لگتا ہے یار عمران خان نے مہنگائی جب سے کی یہ انڈیا کے ہندو آ کے یہاں کراچی میں کھا کے جا رہے ہیں، سب کھا گئے بھائی. یہاں ساری دکانیں ختم ہو گئی. ہوٹل گنو، ہمارے گاؤں والوں کی یہ جو روڈ ہے نا مولا مدد والا، اس پہ ہوٹل ہی ہوٹل ہے. اور روزانہ جس ہوٹل سے پوچھو گے بھائی کتنا دودھ، بس 2 من دودھ، 3 من دودھ، اس میں پانی بھی مکس ہوتا ہے، پتی بھی ملتی ہے، صحیح ہے نا جی. وہ ملا کے عوام پی رہی ہے بھائی. پارسل جا رہے ہیں گھروں میں، عورتیں بنا چائے پی رہے ہیں. اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں استاد جی ہم جب نہ چائے نہ پیے تو ہماری آنکھ نہیں کھلتی. جو قوم نسوار کھاتی ہے تو آنکھ کھلتی ہے، چائے پیتی ہے تو آنکھ کھلتی ہے. یہ قوم مری ہوئی ہے بابا. جو چائے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. وہ ایک مولوی صاحب پشاور چلا گیا نا، اس کو پتا تھا پٹھان بھائی نسوار بہت شوق سے کھاتے. اس نے جی شان حسین بیان کی. اب پٹھان بیٹھ کے ایسے جیسے آپ مجھے گھور کے دیکھتے ہو ایسے وہ بھی دیکھ رہے تھے، ایسے گھور کے دیکھ رہے ہیں. وہ بابا جی آپ کا کراچی کا خطیب تھا، اس نے خوب زور لگایا. چلو کدھر مسکرائیں، کوئی رو پڑے، کوئی ہلچل مچے. بابا عوام بیٹھی، وہ سمجھ گیا کہ یار یہ سمجھتے نہیں. اب اس نے اپنا انداز تبدیل کیا. اس نے کہا پشاور والوں، حسین کے ساتھ بہت سارے ظلم کیے یزیدی فوجوں نے. ایک ظلم یہ بھی ہوا کہ حسین کے لشکر والوں پہ نسوار بند کر دی گئی. اب پٹھان روئے، نسوار. حالانکہ نسوار کا تو تصور نہیں، وہاں نسوار کہاں تھی، مگر پٹھانوں کو رلا دیا نسوار کا نام. کہ عاشق ہے نا جی پٹھان. سمجھ میں آئی نا؟ ایک پٹھان کا خرگوش تھا، گم ہو گیا. محلے والے آئے، بڑا قیمتی خرگوش تھا، ہمیں بڑا دکھ لگا. اس نے کہا ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
خرگوش بھلے گم ہو گیا مجھے پریشانی نہیں، تم کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا بھئی اتنا قیمتی خرگوش، اس نے کہا گھر واپس آئے گا، آج نہیں کل نہیں پرسوں۔ اس نے کہا واپس کیسے آئے گا؟ اس نے کہا ہم اس کو نسوار کھلاتا ہے، جب نشہ ٹوٹے گا تو میرے گھر میں آئے گا، آئے گا یہ یہاں آئے گا واپس، بھاگے گا نہیں۔ نشہ، نسوار کا نشہ، فلانا کا نشہ، سگریٹ کا نشہ، اور یہ کیا گندے نشے ہیں، اس کے بغیر آدمی کا گزارا۔ میں سگریٹ نہیں پیتا ہوں، نسوار نہیں کھاتا ہوں، یہ میرے بھائی ہیں یہ نہیں کھاتے، ہم مر گئے، کھانے کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے میرے بھائی، لباس بھی اگر کمزور لباس مل گیا گزارا ہو سکتا ہے، مگر ایمان کے بغیر گزارا نہیں، یہاں بھی نہیں، قبر میں بھی نہیں، اور آخرت میں بھی نہیں۔ اس دن مجھے ایک آدمی نے، میں گیا وہاں بیان کرنے کے لیے، ہمارے قریب واقعہ علاقہ ہے، تو میں بیٹھا نا، بیان کے بعد ایک آدمی قریب ہے، مولوی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے، بتائیں۔ میں نے کہا کون سا مسئلہ؟ کہتے میں نے سنا جب آدمی مر جاتا ہے تو قبر تک جب لے جاتے ہیں، جو تو درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے، اس سے 360 سوال ہوتے ہیں، یہ بات سچی ہے؟ میں نے کہا بھائی ہم نے تو 3 پڑھے تھے اب تک کہ 3 سوال قبر میں ہوں گے، آپ کہہ رہے ہو کہ اس کے 360، 357 کب بڑھے، کس نے بڑھائے ہمیں پتہ نہیں، مگر ایک شک پڑتا ہے کہ ہو سکتا ہے جب عمران خان ہر چیز میں تبدیلی کر رہا ہے تو اللہ پاک نے کہا کہ عمران خان کی مہنگائی کو برداشت کرے، ہم بھی اپنے سوال بڑھا رہے ہیں، اب 360 کا جواب دینا پڑے گا، اب 3 پہ سوال پہ کام نہیں بڑھے گا۔ تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ آپ کہتا نہیں میں نے سنا ہے، میں نے کہا سننے والا ہی کام خراب ہے، شریعت سیکھو، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، درس قرآن میں آؤ، خالی مزے نہ لو۔ ہماری مسجد کا امام صاحب، مولانا صاحب، ہماری مسجد میں امام صاحب پکا ڈیلی درد دیتے ہیں، مولانا الیاس شاہ صاحب بڑا اچھا درد دیتے ہیں، اچھا آپ سنتے ہیں؟ جی سنتے ہیں ماشاءاللہ۔ اب تک نہیں، داڑھی میں نہیں رکھوں گا، داڑھی نہیں، درس سنوں گا، داڑھی اچھا ہاں، میں پینچے جو ہے نا اوپر نہیں کروں گا ٹخنوں سے، نہیں، درس ضرور سنوں گا، میں ماں کو ماروں گا درس ضرور سنوں گا، حرام کھاؤں گا درس ضرور سنوں گا۔ یہ درس قیامت تو سنتے رہے، یہ درس تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا، صرف سننے سے فائدہ ہوتا تو پھر میرے بھائی ساری قوم سننا نہیں، اب عمل کی نیت کرو، عمل کی۔ اور نیت کیا کرنی ہے؟ جہاں کہیں بھی گناہ کا کام ہوگا اس گناہ کے کام میں مجھے الٹا لٹکا دو۔ میں نے خود کہا ہوا ہے، 13 سال مجھے ہو گئے، میں نے کہا کوئی مجھ سے اس شادی میں کوئی بڑے سے بڑا آدمی آ جائے نا، عمران خان آ جائے، میرے پاؤں پکڑے اور کہے کہ مولانا صاحب 10 منٹ کے لیے اس شادی میں شریک ہو جاؤ، مگر مجھے پتہ چلا ہو کہ رات ڈھول بجائے، میں عمران خان سے کہوں گا کہ گردن کٹ سکتی ہے مگر شادی میں شریک نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ کے بندو، اتنے بڑے بڑے گناہ آپ کے محلوں میں، پوری رات بلوچ ڈھولکیں بجا گئے، لوگ ڈھول بجا گئے، رات کو تارا میرا لگایا ہوا پوری رات، ہاں، اور صبح میں بیٹھ گیا دعا کریں جی اللہ برکت دے، اور رات کو ساری لعنت آتی رہی، برکت کہاں سے دے اللہ؟ یہ تو پوری رات گانا جہاں بجاؤ وہاں تو اللہ کی لعنت آتی ہے، اور آتی بھی تھوک کے حساب سے اکٹھی، موزلادھار بارش آتی ہے، ایسے موزلادھار لعنت کھینچتے ہیں ڈھول جہاں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 موزی آوازیں، لعنت کھینچنے والی آوازیں کون سی ہیں؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا، فرمایا ایک نوحہ، کسی کے مرنے پہ بین، وہ بین نہیں کرتی عورتیں، رونا وونا نہیں آتا ہے، یہ روتی ہوتی نہیں ہے، آپ نے دیکھو گا کبھی ٹرائی کر لینا، رونا نہیں آتا۔ میری والدہ کہتی ہے گھر میں گئی، ایک عورت نے کھڑے ہو کو ایسا بین کیا، ساری عورتیں رو رہی ہیں، ساری رو رہی ہیں، کہتی ہیں بابو کسی آنسو لے کر، کہتے میرے ساتھ ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، وہ اس نے دیکھا یار سارا مجمع رو رہا ہے، میرے آنسو نہیں نکل رہے، اب میں کیا کروں؟ کہتی ہے اس نے وہ جو پردہ تھا نا اس کو ایسے کیا اور تھوک لگا کے آنکھوں پہ لگایا کہ چلو کچھ تو کچھ انگلی کٹا کے شہیدوں میں ہمارا نام بھی لکھا جائے، روتے ووتے نہیں ہیں۔ اور بابا یہاں میں نے کراچی میں اپنے علاقے میں دیکھا، باپ مر گیا، بھائی مر گیا، یہ تماشے کھڑے ہوئے دیکھ رہے، کبھی آنکھ سے آنسو نہیں نکلا، غم نہیں کیا، غم جس چیز کا نام ہے، باقی فضول بیٹھ جائیں گے، یہاں ٹینٹ لگاؤں 3 دن، بھائی کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں، واجہ کچھ نہیں، بس واجہ آیا، بس ڈڈے، بس بیٹھا، لگے ہوئے باغلوں کی طرح۔ بابا پڑھ کہہ رہے ہو؟ صحیح پڑھنا تو ہمیں کچھ نہیں پتا، کیا پڑھ لے؟ بس ہاتھ کا پتہ، یوں اٹھا اور یوں کر لو، بس ختم۔ اور جو مر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ وہاں کھو جائے گا، وہ کہو شرم کرو، بغیر تو یہاں چائے پی رہے ہو تم اور میں وہاں پھنسا ہوا ہوں، اور مجھے نکالو، کوئی پڑھو، اللہ کے بندو پڑھنا آتا نہیں ہے۔ یہاں لوگ بیٹھیں گے خواہ مخواہ ہاتھ اٹھاتے، اور اگر آپ میں سے آپ بھی جاتے ہو تعزیت میں یہاں لوگوں کے گھروں میں نا، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، چلو کراچی والوں آپ بڑے بیدار لوگوں کو، آپ میں سے ایسا آدمی ہے مسلمان جو کھڑا ہو کے مجھے بتائے کہ کسی کے گھر میں تعزیت کے لیے جاؤ تو ہاتھ اٹھا کے کیا پڑھنا چاہیے؟ اور آپ اگر بتاؤ گے تو پھر میں یہ پوچھوں گا کس جگہ لکھا ہوا کیسے پڑھنا چاہیے؟ ہے ہی نہیں شریعت میں یہ کام، اور آپ جا رہے ہو خواہ مخواہ۔ اب جنازہ کسی سے پوچھ لو نا، آپ جنازہ کون کون پڑھتے ہیں آپ میں؟ چلو 1-2 باتیں کر کے بعد دعا کر لیں۔ نہیں، سارے ہاتھ اٹھاؤ بابا، سارے جنازہ پڑھتے ہو نا۔ اب میں جو سوال کرنے جا رہا ہوں نا یہ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل۔ اب دیکھو آپ بیدار لوگ ہو، بیدار رہو، میں مسئلہ بتا بھی دوں گا۔ اگر اللہ نہ کرے آپ یہاں لیاری میں کہیں بھی انتقال کسی کو ہو گیا، جنازے میں آئے 50 صفیں بنی ہیں، 10 صفیں بن جاتی ہیں، رش لگ جاتا ہے، بڑے لوگوں کے بڑے جنازے ہوتے ہیں، دینداروں کو بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ نہ کرے امام صاحب غلام مصطفیٰ صاحب ہے،
مسئلہ آپ کے متعلق ہے، ان کو میں نے پیش کیا. یہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے. اب آپ پہلی صف میں کھڑے ہوئے، پیچھے 50 صفیں ہیں، پانی کا انتظام بھی نہیں ہے، باہر بھی نہیں جا سکتے. اگر دوران جنازہ وضو ٹوٹ گیا، ٹوٹتا ہے بھائی؟ نہیں، اب لوگوں کے پکے وضو اب تو نہیں ٹوٹتے. بڑے مجموع میں لوگ ہو گئے، اب نہیں ٹوٹتے بابا. وہ پہلے لوگ تھے جن کے ٹوٹ جاتے تھے، اب مضبوط لوگ ہیں، ان کے نہیں ٹوٹتے. ان کے ٹوٹتے کب کیوں نہیں ہیں؟ ان کے ٹوٹتے کب کیوں نہیں ہیں؟ یہ کرتے ہی وضو نہیں ہے. یہ کہتے خیر حاجی صاحب کا جنازہ بڈھا آدمی تھا، بغیر وضو کے پڑھ لو، کوئی بات نہیں ہے. اور سارے وضو والے تھوڑے، ان کے بوٹ چھوٹ اتنے پہنے ہوتے ہیں، یہ کہاں وضو کریں گے؟ یہ تو وہاں سے آئے، گاڑی سے اترے، 2-4 پائی ان کے ساتھ گنمین، 2-4 مسٹنڈے، اور مسٹنڈوں نے بھی وضو نہیں کیا. حاجی صاحب نے کہا اللہ اکبر، کھڑے ہو. اور پڑھنا کیا ہے یہ کچھ نہیں پتا. میں کہتا ہوں ان کے لیے ڈنڈا ہونا چاہیے. امام صاحب جنازہ سائڈ پہ رکھ کے اور ڈنڈا لے کے پورا ادھر سے شروع کر. حضرت عمر کا کردار ہو، چل بھائی جنازہ وضو کیا ہے؟ وضو سب سے پوچھو، وضو کا آپ پوچھو. مسائل یہ ہیں، وضو بغیر وضو کے جنازہ نہیں ہوتا. ایک آدمی نے کہا منڈی بہاؤدین میں ہمارا ایک بچہ مر گیا، ایک آدمی آج جنازے میں شریک ہو گیا. ساتھی نے پوچھا صاحب آپ نے وضو نہیں کیا؟ ابے بچہ تھا، بغیر وضو کے جنازہ ہو جاتا ہے. یہ کس نے بتایا تمہیں کہ وضو کرنا چاہیے؟ پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ اگر میرا بھائی وضو ٹوٹ گیا، سوال ہے نا ایک، وضو ٹوٹ سکتا ہے. اب آپ باہر بھی نہیں جا سکتے، اب آپ وضو بھی نہیں کر سکتے، پانی بھی موجود نہیں ہے، بغیر وضو کے جنازہ بھی. اب کیا کرنا چاہیے میرے بھائی؟ نہیں بولتے ہو، زور سے بولو یار. پیچھے والوں کوئی پتہ ہے؟ چلو آج بتا دو. اگر نہ ہو میرے بھائی، ایسے ہو بھی جاتا ہے، نہیں بھی ہوتا، مگر ہو تو میرے بھائی پھر شریعت کہتی ہے اب پانی نہیں ہے، پیچھے نہیں جا سکتے، جنازہ بھی نہ چھوٹے، تو اب آپ تیمم کر لو، تیمم کر لو. یہ میں نے پہلے مسئلہ بتایا. ایک مسئلہ تو یہ ہے. دوسرا مسئلہ کہ جنازے کے اندر جو آپ تکبیرات کہتے ہیں 4، یہ فرض عین ہے. ایک تکبیر چھوٹ گئی، جنازہ اب ہوتا کیا ہے؟ جنازہ کھڑا ہوا ہے، 2 تکبیریں ہو گئی، پیچھے سے آ گئے لالا لوگ، امام نے سلام. یہ امام کے امام سے پہلے. ابے بھائی تیری تو تکبیریں رہتی تھیں، اسے پتہ ہی نہیں تکبیریں رہتی ہیں، کرنا کیا ہے. میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ بھئی آپ تکبیر 2 رہتی تھیں، آپ نے تکبیر نہ پڑھی نہیں، جنازہ کیسے پڑھ لیا؟ کہتے ہیں مولوی صاحب مجھے تو نہیں پتہ ہے کیا کرنا چاہیے تھا. پتہ نہیں ہے، اب بتاتا ہوں میں کیا کرنا چاہیے. بابا آپ کھڑے ہو گئے، جنازہ پڑھ رہے ہیں، تکبیریں 2 چھوٹ گئی، 3 چھوٹ گئی، 4 چھوٹ گئی، آخری تکبیر پہ پہنچ گئے، چوتھی پہ پہنچے، 3 رہ گئی، 2 رہ گئی. اب سلام پھیرا، ابھی آپ کی 2 تکبیریں باقی ہیں، جنازہ آپ کا مکمل نہیں، ان کا مکمل ہو گیا جو شروع میں آئے. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہ کرنا ہے میرا بھائی کراچی والو، لیاری والو، آپ کو یہ کرنا ہے کہ یوں ہی امام سلام پھیرے، آپ کھڑے کھڑے جو تکبیریں رہ گئی 2 رہ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے دونوں طرف سلام پھیر دو، آپ کا جنازہ ہو جائے گا. کیوں جی مسئلہ یہی ہے. آپ کو پتا تھا پہلے مسئلہ؟ نہیں پتا تو آج پتا چل گیا نا. آئندہ یہ غلطی نہیں کرنی، ورنہ جنازہ یہاں سے کرنگی چلے گئے، یہاں سے اورنگی ٹون چلے گئے، یہاں سے کدھر نکل گئے، اور مسئلہ نہیں پتا تھا، جنازہ ہوا ہی آپ کریں، جانے کا فائدہ. اس لیے جنازہ سیکھو. جنازہ میں حل کی بات کر رہا ہوں. اب نماز پہ آؤں تو پھر اور مجھے 2 گھنٹے چاہیے، نماز کے مسائل بھی ہمیں نہیں پتا، ہمیں جنازے تک کا نہیں پتا. اور یہ بات بھی علماء نے لکھی ہے کہ جنازے میں آؤ تو آتے ہوئے جنازے میں شامل کیسے ہونا ہے، نکلنا کیسے. اب امام ہے جنازہ پڑھا رہا ہے، اگر وہ 4 تکبیروں کی بجائے 5 کہہ گیا، 4 میں آپ کے ساتھ ہو، 5ویں میں آپ نے اس کا ساتھ نہیں دینا، بس 4 میں آپ ساتھ دو. اگر 5 پڑھ کے یہ سلام پھیرے جنازہ ہو جائے گا، مگر 3 پڑھ کے پھیرے نہیں ہوگا، جگہ پہ ہی گھوم کے چوتھی پڑھے گا پھر جنازہ ہوگا. کراچی والوں اتنا تو سیکھو یار، کراچی تو بیدار لوگوں کا شہر ہے. کہتے ہیں کراچی میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم تو دیہات والوں کو الحمدللہ اتنا سلجھا دیے کہ ان کو بتا دیا کہ یہ کرو. آپ بھی سیکھو، جنازہ ہی سیکھ لو، کم از کم جنازے کے مسائل سیکھ لو. اب دیکھو جوتا پہن کے بھی جنازہ ہوتا ہے، اس کے بھی 3 طریقے علماء نے لکھے. پہلا طریقہ کیا ہے؟ جوتا اچھا ہے، زبردست ہے، پاک ہے، اوپر نیچے سے صاف ہے، موزے اچھے والے، جوتا پہن کے پڑھ لو، ہو جائے گا. اگر آپ کا جوتا نیچے سے خراب ہے، اوپر سے پاک ہے، جوتا نکالو، جوتے پہ پاؤں رکھو، جنازہ ہو جائے گا. جوتا ہے ہی بالکل خراب ہے، اوپر نیچے سے گندگی نجاست پلیتی لگ سکتی ہے، اب اس کو نکالو، ننگے پاؤں پڑھ لو. ایسے ہی سلام پھیرنے کے بارے میں خلاصۃ الفتاوی میں لکھا ہے کہ سلام پھیرنے کا اولا طریقہ کیا ہے؟ جب آخری تکبیر ہو جائے تو ہاتھ چھوڑ کے دونوں طرف سلام پھیرو، یہ افضل طریقہ ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر دوسرا طریقہ ہے، دائیں طرف سلام دائیں ہاتھ، بائیں طرف سلام بائیں ہاتھ. تیسرا طریقہ ہاتھ بندھے ہوئے دونوں طرف سلام پھیرو. تینوں طریقے صحیح ہیں، مگر جو افضل ہے آپ کو وہ کرنا ہے. بات سمجھ آئی ہے؟
آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں، یہ تو صرف میں نے چند باتیں کی ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، آپ اپنے علماء سے سیکھو، اور یہ جب سیکھو گے شریعت تو پھر شریعت گھر میں آئے گی، بیوی بچوں میں آئے گی، کردار آپ کا اچھا ہوگا، مسائل آپ کے سلجھیں گے، امن سکون آپ کے گھر میں، تھوڑے میں اللہ برکت ڈالے گا، ورنہ میرے بھائی برکت نہیں۔ اب نماز ہم پڑھ رہے ہیں، نماز کے مسائل ہمیں پتہ نہیں، اور ایک مسئلہ اور سنتے جائیں، مقتدی 3 قسم کے، آپ کے پیچھے مولانا صاحب کی نماز پڑھی، مدرک 1، لاحق 2، مسبوق 3، کیوں جی یہی مقتدی ہیں، چوتھا تو مقتدی نہیں، شاہ صاحب 3 ہی مقتدی ہیں جی، ہاں جی 3 مقتدی، شاہ صاحب کہہ رہے 3 ہی ہوتے ہیں، چوتھا مقتدی نہیں۔ اب مسبوق کون ہے، مدرک کون ہے، لاحق کون ہے؟ چلو جی آ گیا، شروع میں امام سے مل گیا، یہ ابتدا میں آیا مدرک، جس کو نماز کے درمیان میں کوئی بھول ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا، کوئی ایسا کوئی مسئلہ شریعت کے خلاف ہو گیا، یہ وضو ٹوٹنے والا، سونے والا، یہ لاحق ہے۔ اور مسبوق اس کو کہتے ہیں جو بعد میں آتا ہے، جس کی 1 رکعت 2 رکعت یا 3 رکعت رہ جاتی ہیں۔ یہ مسئلہ سمجھو، یہاں اکثر الفتاوی اٹھا لے اور فتاوی عباد الرحمن، دیگر بھی فتاوی جات میں علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کی 1 رکعت رہتی ہے، 2 رہتی ہیں، مثال دیتا ہوں، غلام مصطفیٰ فاروقی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، یہ بھائی ہمارے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی 1 رکعت رہ گئی، اب اگر امام صاحب بھول گیا کوئی ایسا عمل جس میں سجدہ سہو لازمی ہے، واجب چھوٹ گیا، تقدیم تاخیر ہو گئی، اور اب اس پر لازم ہے کہ سجدہ سہو کرے، تو سجدہ سہو جب یہ کرے گا امام صاحب، تو آپ جتنے بھائی شروع سے آئے وہ تو سجدے میں بھی اس کے ساتھ، سلام میں بھی اس کے ساتھ، مگر جو پیچھے مسبوق ہے جس کی 1 2 رکعتیں رہتی ہیں، یہ سجدہ اس کے ساتھ کرے گا، سلام ان کے ساتھ، اگر سلام پھیرا تو اس کی نماز چھٹی ہو گئی۔ یہ مسئلہ بھی سیکھنا چاہیے، ہم نے خود دیکھا ہے لوگوں کو بس ایسے ہی امام کے ساتھ سلام پھیرتے ہیں، اور پھر آگے اکثر الفتاوی میں مفتی رشید احمد الدانوی صاحب رحمہ اللہ نے فتاوی عالمگیری اور دیگر فتاوی جات کے حوالے کے ساتھ لکھا ہے کہ کوئی کہے جی ہمیں پتہ نہیں، کہا لا علمی، اللہ کے ہاں کوئی عذر نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں، پتہ کرو نا جی، نماز کوئی مذاق ہے؟ سیکھو نماز کو، نماز جب سیکھو گے تو مسئلہ حل ہوگا، ورنہ ایسے ہوگا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کھڑا ہے، ساتھ والے نے سلام پھیرنے کے بعد کہا حضرت صاحب آپ کے کپڑوں میں گندگی لگی ہے، پلیتی لگی ہے، اس نے کہا کپڑوں میں کہاں لگی ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا بدبو آ رہی ہے، اب جیب سے تھیلی نکالی، اس نے کہا میرے جیب میں پیشاب کا تھیلی ہے، ابے بھائی پیشاب کی تھیلی جیب میں ڈال کے لے آیا، کہتا ہے مولوی صاحب نے جمعے میں مسئلہ کیا، ہم نے عمل کیا، ابے مولوی صاحب نے کیا مسئلہ بتایا؟ کہتے ہیں مولانا صاحب نے کہا کہ قرآن میں جس نے اپنے نفس کو دبا لیا وہ سیدھا جنت میں گیا، اور نفس دبے گا کب؟ جب آپ نفس کی مخالفت کرو گے۔ نفس نے مجھے صبح کہا پراٹھا کھا، میں نے سوکھی روٹی کھائی، نفس نے کہا انڈا کھا، میں نے چائے کے ساتھ روٹی کھائی، اس نے کہا آج نفس نے کہا مسجد میں جا خوشبو لگا کے، میں نے کہا میں مخالفت کر کے پیشاب کی تھیلی جیب میں ڈال کے لے گیا ہوں۔ تو پھر میرے بھائی ایسے جب مسئلے سنو گے نا، نفس کی ایسی مخالفت جو عمل ہے وہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کوشش کرو شریعت سیکھو، علماء کے پاس آ کے، شادی ہے ان سے پوچھو، غمی ہے ان سے پوچھو، خلاف شریعت کوئی کام نہ کرو ورنہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے، بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ سارے بھائی کوشش کرو گے، مولانا صاحب اور کوئی بات نہیں، درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی سیدنا مولانا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو کچھ کہا جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے ظاہر باطن گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ کریم جتنے مسلمان بھائی اس مجلس میں شریک ہوئے سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، جو مسلمان دنیا سے جا چکے ان تمام کی مغفرت اور بخشش فرما، جو مسلمان بیمار ان سب کو صحت کاملہ شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اللہ کریم جو مسلمان بھائی قرضوں میں پھنسے ان کو اپنے یا اللہ غیب کے خزانے سے ان کی مدد فرما، ان کی اس مشکل کو حل فرما۔ اللہ کریم جن کی نوکری ان کو نیک، اللہ کریم ان کو کاروبار برکت والا عطا فرما۔ اللہ کریم جن مسلمانوں کی اولادیں ان کو نیک اور صالح بنا، جن کی اولاد نہیں اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ کریم تمام مسلمانوں کو بارش کی ضرورت ہے، اللہ کریم رحمت کی بارش نازل فرما، اللہ کریم رحمت کی بارش نازل فرما، اللہ کریم مسلمانوں کے مسائل کو حل فرما، ملک پاکستان کی اللہ حفاظت فرما، ملک پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم جب تک ہم زندہ رہیں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم جب موت آئے تو ہم سب کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین آمین آمین۔